बिगिनर एक दफ़ा तो बिगिनर होता ही है ना यार, अगर वो बिगिनर नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। डिग्री और आपकी सीवी, ये दो चीजें आपको इंटरव्यू के टेबल तक लेके जाती हैं। व्हाट इज योर गुड नेम, यही कहते हैं ना। अगर मैं यूं कहूं, मैं आस्क यू गुड नेम प्लीज, फर्क है कुछ? What is your good name? What is your good name? What itself is a वटा। एक्चुअली तो जब इस तरह की बातें आती हैं तो बेसिकली हम आगे के लिए सोच रहे हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे खुलेगा, जेस्चर्स है, हैंड जेस्चर, ऐसे खुलेगा, आप बताइए, नहीं आप बताइए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम। Let me introduce myself very briefly. My name is Javed Akhtar. I'm Cambridge University certified training consultant and performance coach. And by education, I'm a pharmacist. And I worked for a pharma company for over 30 years. The company is GSK, GlaxoSmithKline. जैसे हम पैनाडोल वाली कंपनी भी कहते हैं, ठीक है, अमोक्सल पैनाडोल। तो मैंने उसमें काम किया और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि 2010 की बात है कि मैं 60 का हो गया। ओके, तो जब हम 60 के होते हैं तो क्या होता है हमारे साथ? तो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो मेरे बॉस ने मुझे कहा, एमडी ने, कि जावेद यू आर रिटायर्ड नाउ। तो मैंने कहा सॉरी, नीदर आई एम टायर्ड नॉर आई एम रिटायर्ड। कहना यू आर 60। मैंने कहा येस आई एम 60 बट दैट इज़ अ नंबर। सो देन आई वॉज इन हेड ऑफिस कराची, केम बैक टू लाहौर एंड स्टार्टेड माई ओन ट्रेनिंग कंसल्टेंसी बाई द नेम ऑफ एकेडमी फॉर मैनेजमेंट एक्सीलेंस। राइट, वो मेरा कॉर्पोरेट बिजनेस है, कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग करता हूँ, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ की। बट एट द सेम टाइम एक और जो मेरा पैशन है, दैट इज़ अबाउट यूथ डेवलपमेंट। और यूथ डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से एक है राइजिंग स्टार्स, इसका नाम है। वी स्टार्टेड विद राइजिंग स्टार्स बट एज वी कंटिन्यू, तो राइजिंग स्टार्स ने कहा कि वी वांट टू डेडिकेट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विद योर नेम। तो नाउ इन फ्यूचर इट वुड बी नॉट ओनली राइजिंग स्टार बट वी वांट टू बी जावेद राइजिंग स्टार्स। तो ये मेरे नाम से उन्होंने डेडिकेट किया और उसी के साथ अभी चला जा रहा है। अच्छा, आज जो मैं आपसे मुखातिब हूँगा, तकरीबन हमारे पास 2 घंटे होंगे। इसके 2 पार्ट हैं। पहली बात कि राइजिंग स्टार है क्या, ठीक है, इसकी लर्निंग मेथडोलॉजी क्या है, हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, मैं आपके लिए क्या करूँगा और आप अपने लिए क्या करेंगे, ठीक है। एक तो हम ये कोशिश करेंगे समझने की कि राइजिंग स्टार्स क्या है, उसके हमें क्या फ़ायदे हैं, नंबर 1। इसके दूसरे पार्ट में हम एक चीज़ बड़ी ही इम्पॉर्टेंट लर्न करेंगे कि अगर आपको मौका मिले यहाँ खड़े होकर गुफ्तगू करने का, स्लाइड्स दिखाने का, तो कितना अच्छे तरीके से आप उनको दिखा पाएंगे ताकि आप इन्फ्लुएंस करें लोगों को, एक इम्पैक्ट क्रिएट हो और आप चाहे जाएं। आप चाहते हैं ना कि चाहे जाएं, ठीक है, तो आप चाहे जाएं तो और फिर आप एंजॉय करें, लर्न भी करें, एंजॉय भी करें, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा जो फिलॉसफी है दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग विद फन, ठीक है। फन डजंट मीन कि नाच कूद, बट एक प्लेयर है, एक एक्साइटमेंट है, चेहरों पे मुस्कुराहट है, और इतनी सीरियसनेस मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। रिलैक्स रहिए और जस्ट हैव स्माइल ऑन योर फेसेस और इंशाल्लाह यू विल एंजॉय, राइट। अच्छा, एक तारफ़ मेरा और भी है, मैं वो भी करा दूँ तो मेरा ख्याल बेहतर है। आपने अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि जब मैंने कहा कि 2010 में मैं 60 का हो गया था, तो नाउ आई एम ए हैंडसम यंग मैन ऑफ 75 ओनली, ओके। 10 जून को इंशाल्लाह मैं अपनी प्लैटिनम जुबली मना रहा हूँगा सालगिरह की, राइट। तो आई एम ए यंग मैन, नो वरीज, आई एम फ्रॉम यू, सो आई एम नॉट ए बाबा, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट कि मैं आपको नसीहतें करूँगा, ओ जी हमारा वेला बड़ा अच्छा होता था और ये था और वो था, नॉट एन इशू। तो होपफुली यू विल एंजॉय। ब्रीफली बता दूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आपके पास भी यकीनन पहुँचा होगा। एक तो डेट लिखी हुई है, एक और चीज़ जो लिखी हुई है वो ये है कि इसमें टाइमिंग्स हमारे 2:30 to 4:30 हैं, हो सकता है 15-20 मिनट ऊपर हो जाएं। अच्छा, 6 वीक्स का ये कोर्स है, एवरी वेंसडे को हुआ करेगा, आज से स्टार्ट हो गया। अच्छा, इट इज़ ए यूथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये देखिए सीज़न 39 लिखा हुआ है। अगर सीज़न 39 है तो व्हाट डज़ इट मीन कि कभी सीज़न 1 भी हुआ होगा ना। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम सीज़न 1 एंड वी कंप्लीटेड राइजिंग स्टार सीज़न 38, और एक सीज़न 6 वीक्स का होता है, ठीक है। तो 6 वीक्स आपके साथ
ہمارا میل جل رہے گا اور مزہ آئے گا, اچھا لگے گا. ٹھیک ہے, تو لیٹس شوٹ, آگے چلتے ہیں رائزنگ اسٹارز کے بارے میں. بیسیکلی رائزنگ اسٹارز کا ویژن کیا ہے, وائی وی اسٹارٹیڈ رائزنگ اسٹار. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ چلیے گا, بلکہ ایک دو گراؤنڈ رولز بات کر لیتے ہیں مختصر سی. گراؤنڈ رولز کیا ہوتے ہیں؟ گراؤنڈ رولز کا مطلب ہوتا ہے کہ قواعد و ضوابط, کیونکہ ہم نے 6 ہفتے ایک ساتھ رہنا ہے. اب بس آپ ہی ہوں گے, کوئی نئے کولیگ آئیں گے تو وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے اور آپ نہیں چلنا ہے. پھر اس کے بعد نیا بیچ آئے گا, کیونکہ اس کے میتھڈالوجی ایسی ہے کہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں پر تگڑے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ کچھ لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہم نے 6 ویکس تک ایک ساتھ رہنا ہے, تو اس کے لیے کوئی قواعد و ضوابط ہم طے کر لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ کروں گا, پلیز آسک کویسچن. کیا؟ آسک کویسچن بٹ ریلیونٹ ٹو دا سبجیکٹ. ٹھیک ہے, پولیٹیکل نہیں, ریلیجسلی نہیں, اور وہ آؤٹ آف کورس ہے. جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے, بات ہو رہی ہے, میں یہاں آپ کو بتا رہا ہوں, تو پلیز فیل فری ریز یور ہینڈ. یہاں وہ نہیں ہے کہ جس سیشن کے آخر میں کویسچن آنسر سیشن ہوگا, ناٹ ایٹ آل. آخر میں نہیں ہوگا, ساتھ ہی ساتھ ہوگا. بیکاز آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی چیز آ رہی ہے اینڈ یو وانٹ ٹو آسک سم تھنگ ٹو کلیریفائی یور سیلف, اسٹاپ می پلیز دین اینڈ دیئر اینڈ آسک دا کویسچن. اگر مجھے سوال کا جواب آتا ہوگا تو میں ضرور دوں گا, نہیں آتا ہوگا تو میں کہہ دوں گا کہ اگلی باری. صحیح ہے, بٹ ہوپ فلی آپ اتنا مشکل سوال نہیں پوچھیں گے. پہلی چیز کیا ہے, آپ نے سوال پوچھنا ہے. دوسرا گراؤنڈ رول یہ ہے کہ آپ نے اس سیشن میں غلطیاں کرنی ہیں. کیا کرنا ہے؟ غلطیاں کرنی ہیں. اوکے, بیکاز مسٹیکس آر دا اپرچونیٹیز ٹو لرن. داغ نہیں تو اچھے ہوتے ہیں, داغ نہیں تو سیکھنا نہیں, داغ نہیں تو سیکھنا نہیں, داغ تو اچھے ہوتے ہیں. مینس کہ غلطیاں اگر کریں گے تو ہم وہ سیکھیں گے, ان سے ہماری بہتری ہو جائے گی, ہماری اصلاح ہو جائے گی. اگر ہم غلطی نہیں کریں گے تو یقین کیجیے ہم سوچتے رہ جائیں گے کہ غلطی نہ ہو جائے. لوگ کی کہیں گے, جاوید صاحب کیا کہیں گے, باقی لوگ کیا کہیں گے. نو ایشو, وی آر آل فرینڈس, اور جو بھی غلطی ہو جو بھی ہوگی ہمیں اس کمرے میں چھوڑ کے جانی ہے. باہر جا کے نہیں کہنا ہے انہیں بھی نہیں پتا, 10 یار. وی آر آل یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نا. ہاں تو 10 یار کس نے پڑھایا ہے, کیسا کہاں پڑھتا ہے یار, اس کا ادارہ کون سا ہے. ناٹ ایٹ آل, یہ چھوڑ کے جائیں گے. تو 2 چیزیں ہوئیں, ایک پلیز آسک اے کویسچن, نمبر 2 میک مسٹیکس. رائٹ, میک مسٹیکس اس لیے کہ ٹو میک یو انوالو, ٹو ہیو دا انٹریکٹیو سیشن, آئی ول بی آسکنگ یو فیو ویری پولائٹ کویسچن, ویری پولائٹلی, ویری فرینڈلی, ود لو. اوکے, میں بھی آپ سے سوال پوچھوں گا, بٹ میرا مقصد سوال پوچھنے کا ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں یا میں آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوں, صرف اس لیے کہ آپ کو انوالو کرو. ادروائز تو بور ہو جاتے ہیں نا پھر. وڈ اٹ بی اوکے؟ قبول ہے؟ ٹھیک ہے, سوال پوچھنا ہے, غلطی کرنی ہے, اور میں اگر آپ سے سوال پوچھوں تو پریشان نہیں ہونا, جواب دے دینا, بے شک غلط ملط ہی دے دے, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. از اٹ اوکے؟ بیکاز یہ پورا پروگرام جو ہے یہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہے. تقریریں کم ہوں گی, آج تقریر ہوگی, کل سے آپ ادھر ہوں گے, میں سامنے بیٹھا ہوں گا, مزہ آئے گا. اوکے جی, ہمارا ویژن کیا, بیسیکلی رائزنگ اسٹار جو سٹارٹ کیا تھا تو واٹ واز دا آبجیکٹیو, مقصد کیا تھا, پرپز کیا تھا, وائی رائزنگ اسٹارز. اچھا, جن کے پاس پیپر پین ہے پلیز کھول لیں. ہو سکتا ہے کہ ویسے یہ سلائڈز آپ کو مل جائیں گی, ناٹ این ایشو بیکاز اٹس لرننگ سلائڈس, بٹ ایون دین جو سلائڈز میں چیز نہیں ہوگی اور میرے منہ سے کوئی چیز ایسی نکل جائے یا میرے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل جائیں کہ آپ کا دل دھڑکنے لگ جائے اور آپ کہیں آہا آہا مزہ آیا, پلیز پٹ اٹ ان رائٹنگ. وہ نکل جائے گا, پھر سلائڈ پہ نہیں ہوگا. رائٹ چیز, اس لیے میں کہہ رہا ہوں نوٹ رکھیے گا پلیز. ٹھیک ہے, ویژن کیا ہے جی؟ رائزنگ اسٹارز پروجیکٹ از ٹو گروم اینڈ پروفیشنلی ڈیولپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اینڈ انڈر پریولیجڈ یوتھ. وہ یوتھ جن کو مواقع نہیں ملتے, وہ, اور خاص طور پر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے کام کیا جائے, ان کو گروم کیا جائے اور پروفیشنلی ان کو ڈیولپ کیا جائے. کیوں؟ سو دیٹ prepare them to be confident enough for employment or to manage their own business. If you want to go for the employment or for the jobs, at least you will be prepared. یقین کیجئے 6 ہفتے بعد یہاں سے نکلیں گے, اب prepared ہوں گے. یا کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو at least یہ اسکلز آپ کے بزنس میں بھی کام آئیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی اس کا ویژن تھا when we started. اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟
جہاں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے یا کلیریفیکیشن چاہیے پلیز اسٹاپ می. کوئی شرماؤ والی بات نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا میں نوجوان ہوں, میں آپ میں سے ہوں, اس لیے میں وہاں بیٹھا ہوا تو کرسی میں نے اٹھوا دی یہاں سے. اوکے, سو ناٹ این ایشو. آبجیکٹیوز کیا ہیں ہمارے؟ نمبر 1 ٹو امپروو پرسنل اینڈ پروفیشنل امیج. ہم سب کا ایک امیج بنا ہوا ہے, جو بن چکا ہے وہ بن چکا ہے. But we will see that how we can be going to improve that image professionally when we are in job, in the profession, or personally when we are in the social circle. دوستوں میں ہیں, احباب میں ہیں, جاب پہ ہیں, کہیں بھی ہیں, تو ایٹ لیسٹ ایک ہمارا امیج ہونی چاہیے, ایک ہماری پہچان ہونی چاہیے, ایک ہماری آئیڈینٹی ہونی چاہیے, ہمارے اندر کچھ ایٹریبیوٹس, کچھ خاصیتیں, کچھ کریکٹرسٹکس آنے چاہیے کہ ہم اسی سے پہچانے جائے. کوئی ہو سکتا ہے میں سیشن ختم کروں تو آپ بھی مجھے لیبل کر دیں. ایک تو لیبل یہ کریں گے جی جاوید صاحب گنجے ہیں. آئی نو, ناٹ این ایشو, دیٹ از دا بگننگ, بٹ آئی کین ایشور یو آفٹر 6 weeks you will forget my ganja, but you will see what a smile, what an energy, really a young man. So that's how basically we need to develop some of the identity of ourselves. Is that okay? Yes, sir. Comfortable ہیں? Yes, sir. نمبر 2 ٹو بی سیلف اویئر آف ورک پلیس ایکسپیکٹیشنس. جب ہم ڈگری لے کے باہر نکلتے ہیں نا, بہت محنت کرتے ہیں ماشاء اللہ, راتوں کو جاگتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, اور توقعات یہ ہوتی ہیں, اچھا CGPA گریڈ بھی اچھا آ جاتا ہے. توقعات یہ ہوتی ہیں کہ ہم جب کنووکیشن سے باہر نکلیں گے ڈگری لے کر تو امپلائرس کی لائن لگی ہوگی, نوکریاں دینے والوں کی لائن لگی ہوگی. کیوں کہ میں نے اتنی محنت کی, اتنے پیسے لگائے, سب کچھ نہیں. اگر لائن لگ بھی جاتی ہے, ہمیں مل بھی جاتا ہے, تو کیا ہمیں یونیورسٹی پڑھاتی ہے کہ یونیورسٹی سے باہر نکل کر جب آپ ورک پلیس, جاب پہ یا بزنس پہ جاؤ گے تو وہاں آپ سے کیا ایکسپیکٹڈ ہوگا؟ نہیں بتاتا نا کوئی. تو ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ہم سے توقعات کیا ہوں گی, ایکسپیکٹیشنس کیا ہوں گی, جس کے بیس پر ہمیں جاب ملے گی, جس کی بیس کے اوپر ہمیں سیلری ملے گی, جس کی بیس کے اوپر ہماری گروتھ ہوگی, جس کی بیس کے اوپر ہماری پروموشن ہوگی, جس کے بیس کے اوپر ہمارا کیریئر بنے گا. ڈگری از دیئر ٹو گیٹ یو ٹل دا انٹرویو ٹیبل. ڈگری اور آپ کی CV, یہ 2 چیزیں آپ کو انٹرویو کے ٹیبل تک لے کے جاتی ہیں. جب ہم انٹرویو کے ٹیبل پر موجود ہوتے ہیں تو پھر ڈگری بھی کوئی نہیں دیکھتا, CV بھی کوئی نہیں دیکھتا, پھر وہ ہمارا چہرہ دیکھتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں, اور پھر وہ جواب توقع کرتے ہیں کہ جواب ہم کیا دے رہے ہیں, اور وہیں سے وہ فائنلائز کرتے ہیں کہ either this candidate is suitable for this particular job, the candidate is suitable for our company or not. That is something very important, and it is unfortunate یہ چیزیں ہمیں بہت کم بتائی, سکھائی یا پڑھائی جاتی ہیں. Am I right? ہے نا؟ تو میں ہوں نا, سیکھیں گے نا مل جل کر. اوکے, آگے چلتے ہیں. نمبر 3 ٹو گین نالج اینڈ اسکلس, ٹھیک ہے, فار انہانسنگ دا پرسنل افیکٹونیس ایٹ ورک فار فیوچر گروتھ, جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا. کوئی ایسا نالج لے لیں, کوئی ایسے اسکلز یہاں ڈیولپ کر لیں, پرٹیکولرلی دا سافٹ اسکلز, جو ایٹ لیسٹ ڈگری کے ساتھ جائیں اور ہماری ڈگری کو سپورٹ کریں. جب کوئی ڈگری میں کہیں گے نا زبردست 3.8 CGPA, وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم زمین کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی سوال نہ آ جائے, ہے نا؟ تو وہ میچ کرتے ہیں ہماری گریڈ کو ہماری پرسنالٹی کے ساتھ. تو ہمیں پریپیئر ہونا چاہیے نا. تو آئی ایم شیور دس از اے پلیٹ فارم یو ول گیٹ دا آنسر آف آل دیز کوشچنس. کیسا رہے گا؟ از دیٹ اوکے؟ کمفرٹیبل؟ شیور؟ پکا؟ آئیے. گڈ یار. رائزنگ اسٹارز اسٹارٹیڈ ان سپٹمبر 2014 فرام UMT. UMT سے ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا 2014 سپٹمبر میں وتھ سیزن 1. رائٹ جی. ابھی ہم 24 سپٹمبر میں اس کے 10 سال سیلیبریٹ کر رہے ہیں. 10 years ہو گئے. رائٹ. اینڈ دس از انیشیٹڈ بائی دس ینگ مین ایز ہز والنٹیئر ورک. والنٹیئر ورک ایز دس پرٹیکولر قاسم علی شاہ صاحب کی جو فاؤنڈیشن ہے, یہ سارا والنٹیئر کام ہے نا آپ کے لیے. تو آئی ڈونٹ چارج ٹو اینی ون
کسی سے ایک ٹگا بھی نہیں لیتا, اپنے پیسوں پہ آتا ہوں, اپنے پیسوں سے جاتا ہوں, رائٹ. اور 10 سال اس کو ہو چکے. اینڈ وی اسٹارٹیڈ ان UMT September 2014 from season 1 and season 39 قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے جی, رائٹ. دا پروسیس, ہاؤ وی پروسیڈ, طریقہ کار کیا ہوگا لرننگ کا. نمبر 1, ٹوڈے وینسڈے 21 میں ہے نا, آج ہم 2 چیزیں ڈسکس کریں گے, کرنا شروع کر دیا. بلکہ پہلی بات اورینٹیشن آن رائزنگ اسٹارز, کہ رائزنگ اسٹارز ہے کیا, جس کی میں بھی بات کر رہا ہوں. ایک پارٹ یہ مکمل ہو جائے گا, اور پھر ہم گائیڈ لائنس فار گیونگ یور پریزنٹیشنز. اگر آپ نے یہاں کھڑے ہو کر پریزنٹیشن دینی ہے بیسک سے, 0 سے اسٹارٹ ہو کر, تو کیسے, کچھ آپ کو گائیڈ لائنس, کچھ ٹپس ملیں گی. غلطیاں ہوں گی, گریجولی کرتے کرتے آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا چلا جائے گا. 5 سیشن آپ کے ہوں گے, آج میرا سیشن ہے, اور جب آپ 5ویں سیشن میں ہوں گے تو پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا, کیونکہ آپ کی ریکارڈنگ پہلے سیشن میں بھی ہوگی کمپلیٹ, اور آخری سیشن میں بھی ہوگی, اور آپ کو دی بھی جائے گی, اور شاید پبلک بھی کی جائے گی. اور پھر آپ کہیں گے وہی تو وہی ہو, ہاں یقین کیجیے, رائٹ. سو آج ہم اتنا کریں گے, اور اس کے بعد جب یہ ہمارے انشاءاللہ 5-6 سیشن کمپلیٹ ہو جائیں گے, 25 جون فیبرری ہوگا, سرٹیفکیٹس ایوارڈنگ سیریمنی ہوگی, اینڈ وی ول سیلیبریٹ. وہ سیلیبریشن کا یہاں کیا طریقہ ہوتا ہے مجھے نہیں پتہ, میں شاہ صاحب سے مل کے پتہ کر لوں گا, اسامہ صاحب سے بھی. بٹ وی ول سیلیبریٹ, بیکاز آپ بہت محنت کرتے ہیں یہاں. جب اتنی کریں گے نا تو اس کے بعد بنتا ہے کہ ہم تھوڑا سیلیبریٹ کریں, کوئی پارٹی وارٹی کریں نا یار. آپ سے کچھ نہیں لیا جائے گا, نو وریز. صحیح ہے, تو وی ول سیلیبریٹ انشاءاللہ. اور امیڈیٹلی اس کے نیکسٹ وینسڈے کو وی ول بگن سیزن 40 انشاءاللہ. تو یہ کنٹینیو رہے گا ایسے. پھر میں تو ادھر ہی ہوں گا, لیکن آپ کی جگہ کچھ یقینی بات ہے نئے لوگ ہوں گے, اور جو بھی نئے لوگ ہوں گے آپ ان کو بتائیے گا, موٹیویٹ کیجیے گا, انکریج کیجیے گا, رائٹ جی. یہاں تک کوئی آپ کا کوئی سوال بنتا ہو پلیز جی. ابھی تک کوئی نہیں ہے, پکا شیور, کوئی ہے تو ضرور پوچھیں آپ, کوئی فارمیلٹی نہیں ہے, کوئی گھبراہٹ نہیں. ہاں کون سے گھر بھی بیٹھ کے مطلب اپنی لائف گزار سکتے تھے, آپ نے یہ کیوں سٹارٹ کیا ریٹائر ہونے کے بعد؟ یہ جو ہے نا, ہم سیشن کے بعد کریں یہ سوال, یہ ذرا پرسنل آ جاتا ہے نا. کیڑا ہے نا یار, ایک کیڑا ہے, اس کو انگریزی میں پیشن کہتے ہیں. پیشن کیا ہے, کسی سیشن کے دوران اس کی ڈیفینیشن پہ بھی غور کریں گے. اوکے, پیشن ایک بڑی زبردست چیز ہے. عام طور پر پیشن کو ہم کیا کہتے ہیں, جذبہ, جنون, یہ بلا بلا. نا 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 نا, پیشن از سم تھنگ, آہا اٹس اے گریٹ تھنگ. تو وہ پیشن ہے. میں کام تو ابھی بھی کر رہا ہوں, نو ایشو, کام کر رہا ہوں میں الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو ڈیڈ آئی آنسر یور کویسچن؟ آپ کو کچھ تھوڑا سا جواب مل گیا؟ وہ کیونکہ میرے ذات سے بتا لیتا, میں کہتا ہوں شروع میں ذرا یہ کر لینا, پھر جب ملاقاتیں رہیں گی, گل باتیں ہوں گی, ذرا اوپننیس ہوگی, کھلے ڈلیں گے, پھر دوستیاں ہوں گی. ایزی رہے. آپ ایزی ہیں, بس آپ ایزی تو میں بھی ایزی. اچھا, از دیر اینی کویسچن پلیز؟ نو, چلیں لیٹس موو فارورڈ دین. اوکے, ٹاپکس فار یور ویکلی لرننگ سیشن. یہ جو ٹاپکس ہیں نا, بڑے سوچ سمجھ کے چوز کیے ہیں, اور یہ 3-4 بڑے بڑے جرنلز نے اس کو آگمنٹ کیا ہے, یعنی کہ اس کو اسپانسر کیا ہے, اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, دا 21st سینچری سافٹ اسکلس. اور ایک نقیبس کنسلٹنگ ایک کمپنی ہے, شہباز صاحب اس کے CEO ہیں, میرے دوست ہیں. انہوں نے پاکستان میں ریسرچ کی, جو ڈفرینٹ بڑی کمپنیز تھیں ان کے CEOs اور ہیڈ آف HR سے وہ ملے, اور انہوں نے پہلا جو کویسچن تھا ان کا, یا کویسچنیئر تھا, وہ پوچھا کہ جب آپ یونیورسٹی فریش گریجویٹ رکھتے ہیں, بیکاز ہمیں ایک ایشو ہے نا کہ کمپنی کہتی ہے جی ایکسپیرینس لے کے آؤ, تو بھائی جب آپ جاب نہیں دو گے تو ایکسپیرینس کہاں سے آئے گا؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے, رائٹ. تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر آپ کو فریش گریجویٹ رکھنا ہو تو آپ ان میں کیا چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں, پریفر کرتے ہیں ادر دین دا ڈگری. تو انہوں نے کچھ چیزیں بتا دیں, لسٹ ڈاؤن کر دی, تقریباً 15-20 چیزیں, رائٹ. اسی کے بعد دوسرا کویسچن یہ تھا ان سے کہ یہ جو چیزیں آپ نے لسٹ ڈاؤن کی ہیں, اس میں ہمارے بچے کن چیزوں میں لیک کرتے ہیں یا ان کا امپروومنٹ کی گنجائش ہے.
پھر انہوں نے ٹک کیا اور جو ٹاپ 5 چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئیں ادر دین یور CGPA وہ یہاں پر میں نے لکھ دی ہیں اور ہم انہیں پہ کام کریں گے. کیسا ہے یہ؟ ریسرچ بیسڈ ہے. رائٹ. ٹاپکس کیا ہوں گے؟ سافٹ اسکلز آف 21st century, نیڈ آف دا ڈے فار جابس اینڈ بزنس. اس کی ضرورت ہے. سب سے پہلے آتا ہے, ہم اس کو 5 C's کہتے ہیں. 5 C's یاد رکھنی ہے. تو فرسٹ C از کانفیڈنس. میں خود انٹرویو کا حصہ ہوتا ہوں, بہت ساری کمپنی کی کنسلٹیشن دیتا ہوں. جب وہ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے بھی بلا لیتے ہیں. تو جب ہم کینڈیڈیٹ سے کوئی سوال کرتے ہیں تو وہ کبھی چھت کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی پاؤں کی طرف دیکھتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. رائٹ. تو دا فرسٹ تھنگ ٹو بگن ود از. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, ساتھ ساتھ یہ ٹوٹکے چلتے رہیں گے. زبیدہ آپا کو جانتے ہیں, مرحومہ کو ٹوٹکے تھے نا, تو جاوید کے ٹوٹکے بھی چلتے رہیں گے. وہ یوں ہوتا ہے کہ یوزلی جب ہم انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں نا تو وہ دروازہ وہاں پہ دور 20 فٹ کا فاصلہ رکھتے ہیں, 15-20 فٹ کا. میں اگر یہاں بیٹھا ہوں انٹرویو لینے والا, یہاں پر تو دروازہ ادھر ہے. بائی دا ٹائم کینڈیڈیٹ انٹرز انٹو دا روم, دروازہ کھول کر اس کا انٹرویو شروع ہو جاتا ہے. اس کی انٹری کیسی ہے, اس کی گریٹنگ سلام کیسے کرتا ہے, وہاں سے لے کر یہاں تک وہ چل کے ایسے کیسے آتا ہے. جب وہ چل کے آتا ہے تو دیکھ کے ڈر رہا ہوتا ہے, اس کے فیشیل ایکسپریشنس کیا ہوتے ہیں, تو وہاں سے آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. 50% کام ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ کیا ہونا ہے. اوکے. تو پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ کانفیڈنس ہے. ابھی بولا کچھ نہیں, بات چیت نہیں ہوئی, جسٹ وہاں سے چل کر یہاں تک آ کے بیٹھنے میں 50% پتہ چل جاتا ہے کہ کانفیڈنس لیول کیا ہے. از اٹ اوکے؟ تو پہلی چیز فرسٹ C از کانفیڈنس, پرٹیکولرلی دا سیلف کانفیڈنس. دین از, اب گفتگو شروع ہوتی ہے. السلام علیکم جی, کیا حال چال ہے, اپنے بارے میں کچھ بتائیے نا. اور وہ وہی بتاتے ہیں جو CV میں لکھا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہے, یہ تو CV میں آپ نے پڑھ لیا. اور کچھ کیا بتاؤں بھئی, اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ جی میرا نام جاوید اختر ہے, میرے فادر کا نام یہ ہے, میرے فادر یہ تھے, ہم فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں, یہ ہماری ذات ہے, یہ قوم ہے, بلا 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 بلا, وہاں سے میں نے ڈگری کی, میں نے یہ پڑھا, میں نے وہ پڑھا, میں نے یہ کیا. اوکے, دیٹ از آل دیئر ریٹن آن یور CV. وہ تو ہم نے پڑھ لیا تبھی آپ کو کال کیا ہے. تیسری دفعہ کہتے ہیں اپنے بارے میں بتائیے نا. تو یہ کمیونیکیشن جو سٹارٹ ہو گئی, یہاں سے سٹارٹ ہو گئی. تو وی نیڈ ٹو لرن ہاؤ افیکٹو کمیونیکیٹر وی آر. سنتے کیسے ہیں, جب سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارا چہرہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے, اور جب ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارا چہرہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے. دا کمیونیکیشن کیا امپیکٹ اس کا کیا آتا ہے, گفتگو جب ہم کرتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے دوسرے کے اوپر. دوسرا ہمارا C کیا ہے, کمیونیکیشن. دا تھرڈ C از, اب کمیونیکیشن ہو گئی, یہ ہو گیا, جاب مل گئی. اب جب ہم جاب پہ ہوں گے تو ہمیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. تو ہمیں کولیبریٹ کرنا ہوگا فار اچیونگ سرٹن گولز آف دا کمپنی. تو یہ کولیبریشن کیا بلا ہے, یہ ہم سیکھیں گے کہ کولیبریشن کیا چیز ہے, اس کے کیا فائدے ہیں, کیسے کولیبریشن کو سیکھا جا سکتا ہے. از اٹ اوکے؟ کتنے C's ہو گئے, سمجھ آ رہی ہے نا کہ ڈیفینیشنس کی. اچھا, پھر اس کے بعد جناب جب ہم کچھ عرصہ گزار لیتے ہیں اور گروتھ کا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ٹو بی بیٹر دین کنونشنل. کنونشنل کس کو کہتے ہیں, ایزی, اور کنونشنل کو اردو میں روایتی, زیادہ موزوں ورڈ ہے, روایتی, روٹین والی چیزیں. تو ہم روٹین سے ہٹ کر کیا اچھا کرتے ہیں, کتنی کریٹیوٹی ہے ہم میں, نیا آئیڈیا کیسے آتا ہے, آؤٹ آف دا باکس ہم کیسے سوچتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے. تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے. اور فائنلی پرابلمس تو زندگی کا حصہ ہیں, پرابلمس آتے ہیں نا. تو ابھی ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو پرابلم آتا ہے, ماما میں کیا کروں, بابا میں کیا کروں, یار تم بتاؤ نا میں کیا کروں, یار ایک مسئلہ ہو گیا تم بتاؤ نا. تو کیا ہم کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ پہلے خود سے سیکھیں, اور اس کے لیے ضروری پتہ ہے کیا چیز ہے, کریٹیکل تھنکنگ. کتنے چیز ہو گئے, میننگ پتہ چل گیا. تو انشاءاللہ ان نیکسٹ 5 sessions we will be talking one by one on these 5 C's. ایک دن ایک. نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہوگا that would be on کانفیڈنس. پہلا کانفیڈنس پہ ہوگا, نیکسٹ پھر اس سے نیکسٹ جو ہوگا دیٹ وڈ بی آن کمیونیکیشن. تو نیکسٹ 5 سیشن, آج کا ملا کر 6 ہو جائیں گے. نیکسٹ 5 سیشن میں
ایک ایک کر کے ہم 5 سافٹ اسکلز جو موسٹ وانٹیڈ سافٹ اسکلز ہیں ٹوڈے فار دا انڈسٹری اینڈ اوور آل، انشاءاللہ یہ ہم لرن کریں گے. یہ سلائڈس آپ کو مل جائیں گے بیٹا، صرف آپ وہ لکھیں جو یہاں نہیں لکھا ہوا، جو یہاں سے نکلتا ہے یہ آپ کے کولیگس بات کرتے ہیں. از دیٹ اوکے؟ اینی کویسچن؟ پکا شور؟ چلیے اب دیکھیے ہوگا کیا. اچھا ہماری جو لرننگ میتھڈالوجی ہے دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. کیا لکھا ہوا ہے؟ لرننگ وہی لسننگ نہیں ہے، لرننگ وہی اونلی آبزرونگ نہیں ہے، لرننگ وہی ڈوئنگ. کون کرے گا؟ جاوید یا آپ؟ سب کریں گے اور بڑا مزہ آئے گا. وی ول انجوائے. اوکے کیسے ہوگا؟ ہاؤ ول یو لرن؟ یو ول سرچ دا لرننگ میٹیریل آف یور ٹاپک. ہمارا پہلا ٹاپک کون سا ہے؟ کانفیڈینس. آپ کو اجازت ہے آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں، آپ انکل گوگل کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ جی یہ سیلف کانفیڈنس کیا چیز ہے. پہلا کیا؟ وٹ ڈو وی مین بائی سیلف کانفیڈنس؟ اس کو پڑھیے گا، جو 2-4 چیزیں اچھی لگیں اس کو نوٹ کر لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا. دوسرا سوال ان سے کیجئے گا کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ، سیلف کانفیڈنس امپورٹنٹ کیوں ہے؟ وائی؟ ٹھیک ہے، کیوں ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ جواب آئے گا نا وہاں سے. پڑھیے گا، غور کیجئے گا، لکھ لیجئے گا. اور تیسری چیز ان سے پوچھیے گا کیا، اس کو میں ڈیولپ کیسے کروں؟ ہاؤ ٹو ڈیولپ اٹ. 3 سوال پوچھنے ہیں بس، جواب آئیں گے. پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور جو چیزیں آپ کو کلک کرتی ہیں، کلک کیسی ہوتی ہے؟ گریٹ، مزہ آ گیا. پلیز اس کو آپ انڈر لائن کیجئے اور اس کو ایک طرف کر دیجئے. دیٹ وڈ بی یور لرننگ اینڈ دیٹ لرننگ یو ول بی شیئرنگ ود آل آف اس اوور ہیئر، ایوری ون. ہاں آپ پریشان ہیں؟ ہاں نہیں پکا مسکرائیں نا ذرا. ٹھیک ہے. سو پہلی بات ہے کہ یہ آپ میٹیریل تلاش کریں گے. پہلا ٹاپک ہمارا ہے سیلف کانفیڈنس کے اوپر. ٹھیک ہے، جہاں سے مرضی کریں، نو پابندی. رائٹ جی. نمبر 2، میکنگ 3 پاور پوائنٹ سلائڈس آن دا سلیکٹڈ ٹاپک. 3 آپ نے سلائڈس بنانی ہیں. ہمیں پاور پوائنٹ سلائڈس بنانی آتی ہیں یونیورسٹی میں سے آتی ہیں نا؟ ویری گڈ. تو آپ نے 3 سلائڈس بنانی ہیں اس کی. دیٹس آل. 3 سلائڈس میں ریپیٹ کرتا ہوں. اسکلز کی ڈیفینیشن، نمبر 2 وائی اٹ از امپورٹنٹ، نمبر 3 ہاؤ ٹو ڈیولپ. دیٹس آل. 3 4 بلٹ پوائنٹ ڈال کر مجھے بھیج دیجیے گا اگر آپ ریویو کروانا چاہتے ہیں تو. ادروائز آپ لے آئیے گا پلیز، یا مس حنا یہ جو ہمارے کولیگز ہیں ان کو بھیج دیجیے گا، سو دیٹ آپ کے آنے سے پہلے یہ لیپ ٹاپ کے اوپر اپلوڈ کر دیں، ریڈی کر دیں آپ کے آنے سے پہلے. ٹھیک ہے. چلیں میں پھر ریپیٹ کروں گا اس کو. اس کے بعد پریکٹس ایٹ یور اون. یہ سلائڈس بنائیے، اپنے طور پر اس کی پریکٹس کیجئے نا. آئینے کے سامنے کیجئے، جیسے مرضی کیجئے، کولیگس کے ساتھ کیجئے، بہن بھائیوں کو بٹھا لیجئے اور ان کے سامنے ایسے پریکٹس کیجئے جیسے آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں اور کسی کو بتا رہے ہیں. جسٹ امیجن کہ آپ کی جو اپنی لرننگ ایبلٹی اور جو کانفیڈنس اس سے بلڈ ہوگا وہ کیا ہوگا. You will be the unique in your class and in the university. Right? Number 4, اس کے بعد جب آپ آ کے پریزنٹ کریں گے سب کی باری آئے گی. ٹھیک ہے. جب آپ پریزنٹ کریں گے تو پھر سب لوگ ہم سن رہے ہوں گے، میں بھی ادھر بیٹھ کے سن رہا ہوں گا، آبزرو کر رہا ہوں گا اور ہم نوٹس لے رہے ہوں گے. جو چیزیں آپ اچھی بتا رہے ہوں گے، کانٹینٹس کیسا ہے آپ کا کانفیڈنس لیول کیا ہے اور ڈیلیوری کیسی ہے. 3 چیزیں. کانٹینٹ، ٹاپک کے بارے میں 3 سوال جو تھے اس کے جواب کیسے ہیں، آپ نے ڈیلیور کتنا اچھا کیا اور کتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیا. اس کے بعد اگر آپ اگر کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ میرے پاس کھڑے ہوں گے اور پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جی ان کی پریزنٹیشن کی 2 اچھی چیزیں پلیز تلاش کیجئے. اور جب یہ پریزنٹیشن دے رہے ہوں گے تو ہمارا کام ہے نوٹ لینا، اچھی چیزیں پہلے لکھنا اور کوئی ایک آدھ ایریا فار امپروومنٹ ہے تو وہ بھی لکھ لینا. تو پہلی گو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹ آر سم آف دا گڈ پوائنٹس، ٹھیک ہے، جو کہ انہوں نے پریزنٹ کیے اور آپ کو اچھے لگے، بٹ ود ایگزامپل.
ایک یہ ہوتا ہے نا کیسی رہی پریزنٹیشن, بہت اچھی. بٹ اچھی فار واٹ, کیا اچھا تھا وہ اسپیسیفکلی بتائیے نا. کہ جن کا کھڑا ہونے کا انداز بڑا اچھا تھا, انہوں نے ایک دفعہ بھی روسٹرم کا سہارا نہیں لیا, فارم فٹڈ, سیدھے کھڑے رہے, چہرے پہ مسکراہٹ تھی, کانفیڈنس تھا, ایک ایک لفظ کی ادائیگی بڑے اچھے طریقے سے کی, بہت اچھا لگا. دیٹس آل. اور ہم اس طرح سے ان کو انکریج کریں گے, ٹھیک ہے, سب کو. پھر اس کا سیکنڈ پارٹ شروع ہو جائے گا. ہاں ایک ایک چیز بتائیں نیکسٹ ٹائم کے یہ امپروو کر کے آئیں اپنی پریزنٹیشن میں, کمیونیکیشن میں, کانفیڈنس میں. پھر ہم ان کو گائیڈ کریں گے اور آخر میں سم اپ کر دوں گا, سمرائز کر دوں گا. از اٹ اوکے؟ یہ طریقہ کار اس کا ہوگا, ٹھیک ہے جی. آبزرونگ اینڈ لسننگ ٹو یور کولیگس فرام نیکسٹ ویک ڈیورنگ ویکلی سیشنس, ریسیونگ اینڈ گیونگ فیڈ بیک. ٹھیک ہے, آپ کو فیڈ بیک, اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو آپ مجھے فیڈ بیک دیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح میں اگر بیٹھا ہوں تو میں آپ کو فیڈ بیک دوں گا, گیونگ اینڈ ریسیونگ فیڈ بیک. اینڈ دین گائیڈنس اینڈ کوچنگ بائی یور کوچ فار کنٹینیوس امپروومنٹ. آپ کے جو کوچ ہیں یہاں پر موجود رہیں گے, آپ کے ساتھ ہوں گے, اور جو کمی بیشی رہے گی ہوگی وہ بھی آپ کو گائیڈ کر کے کوچ کریں گے انشاءاللہ. شاباش شاباش ہوگا. جی بیٹا. جی ہوگا, ابھی بتاتا ہوں. آئی اپریشیٹ یور انتھوزیازم اینڈ پیشن. ٹھیک ہے, آپ ذرا آگے چل رہی ہو مجھ سے, ضرور ہوگا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کور ہو جائے گا. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی ایسا کوئی سوال آ رہا ہے تو پلیز آپ ضرور پوچھیے, ٹھیک ہے. از اٹ اوکے؟ چلیے. سو 3 سلائڈس میں نے پہلے ذکر کیا, میں دوبارہ بتا رہا ہوں. سلائڈ نمبر 1, اسکلز ڈسکرپشن. واٹ ڈز اٹ مین؟ کریٹیوٹی. وٹ ڈو وی مین بائی کریٹیوٹی؟ 2-3 لائنوں میں. ہم نے پیراگراف نہیں چھاپنا, پلیز. بولنا زیادہ ہے, بلٹ پوائنٹ میں رکھنا ہے. اوکے, یہ بلٹ پوائنٹ ہے نا, دیکھ رہے ہیں نا آپ, ایک ایک پوائنٹ آ رہا ہے. آپ نے بھی ایسی کوشش کرنی ہے. ود دا پیسج آف ٹائم انشاءاللہ آپ امپروو کرتے چلے جائیں گے. یہ ہے کیا؟ وٹ ڈو وی مین بائی کریٹیوٹی؟ وٹ ڈو وی مین بائی کریٹیکل تھنکنگ؟ پہلی سلائڈ میں 3-4 بلٹس پوائنٹس میں آپ ہمیں بتا دیں. دوسری سلائڈ میں بینیفٹس اور وائی دس اسکل از امپورٹنٹ. اس کے فائدے کیا ہیں اسکل سیکھنے کے یا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے؟ 3-4 پوائنٹس بلٹس میں, ٹھیک ہے. اوکے. تھرڈ سلائڈ کیا ہوگی؟ ہاؤ دس اسکل کین بی ڈیولپ. اس پرٹیکولر اسکلس کو ہم ڈیولپ کیسے کر سکتے ہیں؟ 3-4 پوائنٹس, خلاص. رائٹ جی. اینڈ بلٹ پوائنٹس میں ہونا چاہیے, یا کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید ہمارے پاس انڈر گریڈ یا یونیورسٹی سے چھوٹے اسٹوڈنٹ بھی ہوں, تو میں نے فلپ چارٹ لکھ دیا تھا. بٹ آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو ہوپ فلی آپ پاور پوائنٹ ہی بنا کے لائیں گے, ٹھیک ہے جی, بلٹس پوائنٹس کے ساتھ. ٹائم فار یور ایچ پریزنٹیشن ول بی اراؤنڈ 6 منٹس. آپ نے سوال پوچھا, ڈیڈ یو گیٹ دا آنسر؟ آر یو ہیپی؟ تھینک یو فار آسکنگ دس کویشچن. تقریباً 6 منٹ ہوگا, ہم ٹائم لیں گے اس کا, 2 منٹ ایک سلائڈ پہ تقریباً. جب آپ ختم کر لیں گے تو پھر ہم کچھ کولیگ سے فیڈ بیک لیں گے اس کے بارے میں. رائٹ جی, پلیز. سر آپ رینڈملی پک کریں گے, سب کی ہوگی پریزنٹیشن؟ نہیں, پریزنٹیشن تو سب کی ہوگی. فیڈ بیک کے لیے میں رینڈملی پک کروں گا. وہ جو اس میں کیا کوئی وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. جو زیادہ بولیں گے, جو بار بار بولیں گے, ان کو تھوڑا سا ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز دوسروں کو موقع دیں. اور جو نہیں بولیں گے ان سے میں ہمبل ریکویسٹ کروں گا, شاباش دوں گا کہ پلیز تسی بھی بولو نا, میں نے پتہ تو لگے کہ تسی بول سکتے ہو. بس یہی ہوگا, ٹھیک ہے جی, کیونکہ سب کا فیڈ بیک بڑا مشکل ہو جائے گا ٹائم لمیٹیشن کی وجہ سے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا, آپ کا جواب مل گیا. ایک دفعہ پھر بہت شکریہ آپ کا. جی, اور اینی ادر کویسچن پلیز. دیکھیں سوال پوچھتے ہیں مجھے کتنا اچھا لگتا ہے, چاہے جاتے ہیں آپ. آئی لو دا پیپل دوز ہو آسک دا کویسچن فار لرننگ. رائٹ, اور کوئی؟ سو یہ بیسیکلی از یور. یہاں تک پلیز کوئی چیز نہیں سمجھ آئی, پوچھنا چاہتے ہیں, یو موسٹ ویلکم, میں آپ کے پاس ہوں. 5 C's, ایک منٹ بیٹا, 5 C's کی ہم نے بات کی. کانفیڈنس, کمیونیکیشن, کولیبریشن, کریٹیوٹی اینڈ کریٹیکل تھنکنگ. ہم اسی سیکوینس میں چلیں گے. نیکسٹ وینسڈے ہمارا ہوگا کانفیڈنس بلڈنگ, اس کے بعد کمیونیکیشن, کولیبریشن اینڈ سو آن. تو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے, دیکھ لیجیے گا, یہ سلائڈ بھی آپ کو مل جائیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا جو ایک ٹاپک ہے اس کے 3 سوالوں کے جواب چاہیے, جو آپ نے تلاش کرنے ہیں, خود بھی سیکھنے ہیں, ہمیں بھی سکھانا ہے.
آپ نے ہمیں سکھانا ہے, آپ نے ہمیں ٹریننگ دینی ہے, آپ نے ہمیں پڑھانا ہے. اوکے, اس طرح سے تیاری کر کے آنی ہے. یو ول بی دا چیمپئن ان شاء اللہ. رائٹ جی. اور ٹائم آپ کو بتا دیا. جی آپ کا سوال تھا. جی ہر ویک ہر بندے کی پریزنٹیشن ہوگی. مجھے 15 لوگ چاہیے, 15 کی پریزنٹیشن ہوگی. 15 ہو گیا میرے حال میں. ہم 15 کافی ہیں. جو سب سے آخر میں ہیں وہ سوری ویسے یوزلی ایک آدھ خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی کسی وجہ سے مس بھی ہو سکتا ہے, تو تیار سارے کر کے آئیں, کوئی بات نہیں. ایک دفعہ کوئی رہ جاتا ہے تو کمپلیٹ کر لیں گے, نو وریز. ٹھیک ہے جی. تو آپ کا سوال جواب مل گیا. آپ بہت اچھے ہیں. کیوں؟ آپ نے سوال پوچھا ہے, آپ سوچتے نہیں رہے, آپ نے سوال پوچھا ہے. اور کوئی کویشچن جی ریلیٹڈ ٹو دا پروسیس؟ طریقہ کار ہمارا کیا ہوگا رائزنگ اسٹارز کا؟ آپ کے مائنڈ میں کوئی وہ چیز بدبد ہو رہی ہو دل و دماغ میں, کچھ ایسی ہے چیز پلیز تو پوچھ لیں, بتا دیں, شیئر کر لیں. آپ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا نہیں ہوگا, کیسا رہے گا کیسا نہیں رہے گا, پلیز اوپن اپ. انشاءاللہ اچھا ہوگا. مجھے تو پتہ ہے نا, میں 38 سیزن کمپلیٹ کر چکا ہوں. اوکے, اوور 600 پارٹیسپینٹس سکسیسفلی سرٹیفائڈ رائزنگ اسٹارز بن چکے ہوئے ہیں, جس میں سے 3 رائزنگ اسٹارز تو یہاں اس فاؤنڈیشن میں بھی آتے ہیں ریگولرلی. ابھی مس معافیہ نام ان کا, ابھی ان سے میری ملاقات ہوئی. شی از مائی سرٹیفائڈ رائزنگ اسٹار. اے آر ماڈا, ہی از مائی سرٹیفائڈ رائزنگ اسٹار. شمس الحق, ہی از مائی سرٹیفائڈ رائزنگ اسٹار. ٹھیک ہے. ایک ہیں کاشف مغل, ہی از مائی سرٹیفائڈ رائزنگ اسٹار, جو یہیں کے یہاں جاب کر رہے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں. اوکے, آج اے آر ماڈا کو بولتے ہوئے دیکھے تو آپ دیکھیں وہ کتنا زبردست بنتا ہے. وہ خود کہتا ہے کہ مجھے چلنا ماں باپ نے سکھایا, مجھے بولنا جاوید صاحب نے سکھایا. اوکے جی. اینی کویشچن؟ ابھی پوچھ لیجئے. ہاں پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی جی پوچھیں نا, مجھے خوشی ہوگی. آپ نہیں چاہتے کہ آپ چاہے جائیں؟ نہیں, میں پروسیس سمجھ آ گئی نا, کیونکہ پہلے پتہ تو ہو کرنا کیا ہے ہم نے. از اٹ اوکے؟ پکا شیور؟ چلے اچھا آگے دیکھیے گا. اٹ ول ٹیک 6 ویکلی کوچنگ سیشنز ٹو کمپلیٹ دا 1 سیزن. ایک آج کا ہے, 5 سیز کے ہوں گے. ویکلی پریزنٹیشنز گائیڈنس ہوگی. فیڈ بیک فار امپروومنٹ بائی کولیگز اینڈ کوچ. آپ فیڈ بیک دیں گے. فیڈ بیک کا طریقہ میں نیکسٹ ویک شروع ہونے سے پہلے بتا دوں گا. مینٹورشپ بائی یور کوچ جاوید اختر ڈیورنگ دا سیشن. ٹوٹکے میں آپ کو بتاتا رہوں گا. زبید آپا والے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. اینڈ سرٹیفکیٹس ول بی awarded ٹو آل دوز ہو ول کمپلیٹ دا رائزنگ اسٹار سیزن 39. سرٹیفکیٹس بھی آپ کو ملیں گے. اس سرٹیفکیٹ جب ملیں گے تو یقینی بات ہے ہم سیلیبریٹ بھی کریں گے اس سکسیس کو. رائٹ جی, انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں پنکچوئل رہنا ہے پلیز, آرگنائز رہیے گا, ٹائم پہ آئیے گا, سیٹ پہ بیٹھ کے اپنی تیاری کیجیے گا, موبائل سائلنٹ موڈ پہ رکھیے گا اور لرننگ پہ ہی فوکس کیجیے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں تو میرا خیال میں پہلا پارٹ ختم ہو گیا. کوئی کویشچن اگر ابھی بھی موقع ہے, کوئی کویشچن پوچھنا ہے ریلیٹڈ ٹو دا پروسیس, موسٹ ویلکم. رائزنگ اسٹارز کا کریں گے کیا ہم؟ سوال؟ ہاں ہاں. ہائے ہائے, کسی کو تیراکی سکھانی ہے نا, سوئمنگ, تو اگر میں اس کو سوئمنگ پول کے کنارے پہ بٹھا کر رمز و رموز سکھانا شروع کر دوں کہ دیکھو اس طرح سے ڈائیو کرنا ہے آپ نے, اس طرح سے ہاتھ مارنے ہیں, ایسے آپ نے پاؤں چلانے ہیں, پانی ایسے آپ کو اوپر پھینکے گا, جسم آپ کا ہیوی ہوگا, آپ نیچے جائیں گے, پھر آپ نے یہ کرنا ہے, پھر آپ نے وہ کرنا ہے, تو پھر میں ان سے کہوں گا چلے پانی کے اندر اتریں, وہ اتر جائیں گے. تو آسان طریقہ کیا ہے؟ دھکا دینا. اچھے ماحول میں دھکا دینا, بٹ اس کو ڈوبنے نہ دینا, اس کو پوری ہمت دینا, اس کی پوری موٹیویٹ کرنا, اس کو انکریج کرنا, اس کو شاباش دینا. ٹھیک ہے. اس کو تھپکی دینا اور اس کے نیچے ہاتھ رکھے رکھنا. نو وریز, میں ہوں نا, چلو شاباش چلو, نو وریز, دیٹس وائی وی آر ہیئر. اس لیے پہلا ٹاپک وہی رکھا ہے, نو وریز. صحیح ہے, میں ہوں نا.
چلو جی. سمٹائمز پریزنٹیشن کے دوران یا انٹرویو میں جو ہے سانس کا کسی کو ایشو ہو جاتا ہے. ہاں ہاں کوپ اپ کرنے کے لیے وہ بتائیں گے نا یار, وہ سیکھیں گے. کچھ ابھی بتا دوں گا میں, ابھی یہ تو دوسرا سان ہے. دیکھیں سانس کا ایشو ہوتا ہے, زبان سوکھتی ہے, ہاتھ کپ کپاتے ہیں, ٹانگیں کانپتی ہیں. دیٹس دا پارٹ آف دا گیم, نو وریز. یہ سانس بھی کبھی بہت تھی. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا رائٹ ان دا بگننگ. اوکے, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم جو پریکٹس کرتے گئے, جو ایکسپیرینس بڑھتا گیا, ہم ٹھیک ہوتے گئے اور آج ہم انجوائے کر رہے ہیں. تو بگنر ہے نا, بگنر ایک دفعہ تو بگنر ہوتا ہی ہے نا یار. اگر وہ بگنر نہیں ہوگا تو آگے کیسے بڑھے گا؟ تو وی ول ہیو ٹو بی اے بگنر ایٹ ون ٹائم انشاءاللہ. نیکسٹ وینسڈے, زیادہ دور نہیں ہے. از اٹ اوکے؟ نو وریز, ہوگا, نو ایشو. آپ کیونکہ یہاں کا جو لرننگ انوائرمنٹ ہے, میں آپ کو تسلی دیتا ہوں, یا ابھی تک آپ سمجھ چکے ہوں گے, نو تھریٹس ہیں, کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے, کوئی وہ کسی کی وہ نہیں ہے. تو وی آر آل, میں نے بتایا, فرینڈس. ایک 75 سالہ نوجوان آپ کے ساتھ ہے, آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے, آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے, رائٹ. ناٹ این ایشو. یو ول انجوائے, آئی ایم شیور. تو یہ چیزیں ذہن سے نکال دیجیے. ابھی آپ کو ٹپ دیتا ہوں ویسے کچھ. جی اور کوئی سوال؟ چلیں آگے, بیکاز ابھی تو مجھے وارننگ مل گئی ہے ٹائم کی بھی. اچھا, گائیڈ لائنس ہے جی پریزنٹیشنس کے لیے, کہ اب ہم پریزنٹیشن دیں گے تو ہم, اور یہ بڑی مزیدار ہے. ٹھیک ہے, آئیے. پہلے بات, اب پہلی گائیڈ لائنس یہ ہے کہ جب آپ سلائیڈ بنائیں گے تو کس طرح کی بنانی چاہیے یا کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 1, جب سلائیڈ بناتے ہوئے چیز جو ہمیں کرنی ہوتی ہے وہ سلائیڈ ٹیمپلیٹ ڈھونڈنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ٹیمپلیٹ ہے نا, لیکن یہ بلو لگی ہوئی لائن ہے, یہ ایسے, یہ دیکھیے یہ ٹیمپلیٹ ہے. تو آپ کے پاس جو پاور پوائنٹ اوپن کریں گے تو وہاں پر آپ کے پاس آپشنز آئیں گی ٹیمپلیٹ کی. تو کوشش کیجیے گا کہ ایسا ٹیمپلیٹ چنیں جو کراؤڈڈ نہ ہو, ڈارک کلرز نہ ہو, بیک گراؤنڈ لائٹ کلر میں ہو, سو دیٹ لائٹ کلر کے اوپر بلیک لکھ سکیں, بلو لکھ سکیں, ریڈ لکھ سکیں. 3-4 کلر بڑے آرام سے اس میں آ جائیں گے. لیکن اگر ہم بیک گراؤنڈ کو ایسا چنیں گے ڈارک کلر والا تو پھر مشکل ہوگا. تو پہلی چیز سلائیڈ بناتے وقت ٹیمپلیٹ ہے. اس کو ٹیمپلیٹ کہتے ہیں ہم, ڈیزائن سلائیڈ کا. تو کوشش کیجئے کہ لائٹ کلر میں رکھیے کوئی, اور زیادہ کراؤڈڈ نہ رکھیے. از دیٹ اوکے؟ تو اس پہ پہلی بات ہے کہ سلائیڈ کا ٹیمپلیٹ چوز کرنا اپنی مرضی سے کیجئے پلیز. اس کے بعد آپ اس کے اوپر لکھنا, فونٹ کون سا ہونا چاہیے. جو فونٹ ریکمینڈڈ فونٹ ہیں وہ ہے ٹائمز نیو رومن یا جیورجیا. میری یہ سلائڈز جیورجیا میں بنی ہوئی ہیں بیکاز آئی ایم ان لو ود جیورجیا. اس کے جو کارنرز نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کے, دیکھیے ایف کے کارنر, ایس کے کارنر, ایم کے اوپر کارنر, یہ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں. تھوڑا ڈیزائن آتا ہے. ایریل ہو یا کیلیبری ہو تو سیدھا سادہ اسپاٹ ہے, اس میں تھوڑی سی ڈیزائننگ آتی ہے. جی بیٹا. سر یہ سیرف کی وہ جو ہے ٹائپ ہے یا اور ہے سیرف؟ نہیں, میں اتنا زیادہ سوری ہینڈز اپ کرتا ہوں, مجھے نہیں پتہ. سمپل سا مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب آپ سلائیڈ بناتے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی تو کرتے ہیں نا ٹائپ, تو فونٹ آپ کے پاس کافی کھلتے ہیں. تو میری پریفرنس یہ ہے, آپ کو بھی سجیسٹ کروں گا کہ ان دونوں میں سے جو آپ کو اچھا لگے وہ پلیز چاہیے. اس کے بعد آتا ہے فونٹ سائز کیا ہونا چاہیے. ویزیبلٹی, جو آپ کا ٹائٹل ہے سچ ایز رائزنگ اسٹار, یہ 36 یا 40, اور اس کے بعد یہ جو چھوٹے ہیں آگے سب ٹائٹل, یہ 28 یا 32 رکھیے. ویزیبلٹی وہاں آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ ساری چھوٹی سی اسکرین ہے بٹ آخر تک یہ نظر آئے گی. تو یہ موضوع فونٹ سائز, فونٹ کیا ہے اور فونٹ سائز کیا رکھنا ہے. 36 to 40 از دا ہیڈنگ, سب ہیڈنگ, اور جو نیچے ٹیکسٹ وغیرہ لکھ رہے ہیں وہ 28 یا 32 رکھیے گا. اس سلائڈس پہ یہی لکھا ہوا ہے, یہی چل رہا ہے. اوکے جی. اچھا, کلرز زیادہ کراؤڈ مت کیجیے گا, شارپ نہ کیجیے گا. ایک سلائڈ میں 3 کلر سے زیادہ استعمال نہ کیجیے گا. اس طرح رنگ نہ بکھیر دیں کہ لوگ رنگوں پہ ہی غائب ہو جائیں اور اسی میں کھو جائیں, اور آپ کا جو میٹیریل ہے, جو آپ کا کانٹینٹ ہے, وہ دب کے رہ جائے. اس کے بعد آتا ہے جی ویژولز اور امیج. تصویریں ہیں یا سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی ویژولز ہیں, کوئی آپ کچھ ڈالنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے, وہ ضرور ڈالیے گا پلیز. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے جی بلٹ پوائنٹس. کوشش کیجئے گا کہ آپ کی سلائڈ میں یہ بلٹس آئیں, ٹیکسٹ زیادہ نہ آئے. 2 لائنوں سے زیادہ ٹیکسٹ نہیں آنا چاہیے. بلٹ سمجھتے ہیں نا, ایک جس طرح یہ ایک بلٹ آ رہی ہے, ایک آگے بھی آتی رہے گی. تو ٹیکسٹ پورا پیراگراف چھاپنا
क्योंकि अगर जब पैराग्राफ हम छापेंगे तो हमें सारा पढ़ना पड़ेगा, तो जब हम पढ़ रहे होंगे तो लोग क्या कर रहे होंगे, वो कहेंगे वैसे ही दे दो यार, हम खुद पढ़ लेंगे भाई, आपका क्या फ़ायदा। तो मैंने बुलेट इसलिए रखे हैं कि मैंने बुलेट, हम बेसिकली प्रेजेंटर अपने लिए बनाता है, ऑडियंस के लिए नहीं बनाता, ताकि मेरी एक सीक्वेंस बन जाए और मैं एक फ़्लो में चलता चला जाऊँ। ओके, तो जब आप करेंगे तो ऐसे ही बोलना आपने खुद है, स्लाइड ने नहीं आपके लिए बोलना। अगर स्लाइड में सारा टेक्स्ट डाल देंगे तो फिर मेरा यहाँ खड़े होने का फ़ायदा क्या। इज़ इट ओके? अच्छा, एक फिर आती है एनिमेशन। ये क्या होती है? एक तो एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं, यहाँ पर एनिमेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स जो बुलेट पॉइंट है एक एक करके आ रहा है, राइट जी, देखिए ना एक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसको एनिमेशन में ना करूं, अक्सर मेरे दोस्त नहीं करते, पता नहीं क्यों, उनको अच्छा लगता होगा कि मैंने यूं क्लिक किया और पूरी ये सारी आ गए 7 पॉइंट सामने आ गए, इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान आपकी बारी? ये होगा वो उसको रीड करने में अपना टाइम लगा देंगे, वो अपना रीड करने में टाइम लग जाएगा। ओके, वेरी गुड। और इसके अलावा उसको पहले ही पता चल जाएगा कि इन्होंने अभी क्या बोलना है। और इसके अलावा जी, फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। और बिकॉज आप यहाँ तीसरे पॉइंट पे डिस्कस कर रहे होंगे तो वो सारा पढ़ चुके होंगे और दिल में कह रहे होंगे आगे चलो पढ़ लिया सी, आगे टुरो, आगे टुरो। सही है, तो फोकस नहीं रहेगा। और इट्स बेटर कि आप एक एक पॉइंट लेके आइए, डिस्कस कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए और फिर आगे जाइए। इज इट ओके? आगे चलते हैं। अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक ओरल जो बोलते हैं और एक रिटन। तो हमारा टॉपिक क्योंकि ओरल से रिलेटेड है तो कुछ आपके लिए टिप्स हैं। नंबर 1, यूज़ ऑफ इम्पैक्टफुल वर्ड्स। ठीक है, वर्ड जो है चुने अच्छे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कीजिए कि जिसका एक अच्छा इम्पैक्ट आए। आप मेरे पास आएंगे यहाँ पर, आप अगर नाराज़ ना हो तो थोड़ी देर के लिए सामने आए ना। आपका नाम क्या है? अच्छा सा मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान, परेशान नहीं होना। अच्छा, मोहम्मद रिजवान साहब के लिए मैं 2 जुमले बोलूँगा, आप मुझे बताइएगा कि आपको पहला अच्छा लगा या दूसरा अच्छा लगा, राइट? और कीजिएगा। मोहम्मद रिजवान जी सर। ये वाइट ड्रेस आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। एक, मोहम्मद रिजवान इस वाइट ड्रेस में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्यों? कैरेक्टर, पर्सन की तारीफ। इंडिविजुअल की तारीफ हो रही है, जिसके सीने में दिल है, जिसके जज्बात हैं, जिसके इमोशंस हैं, जिसकी फीलिंग्स हैं। कपड़ों की तारीफ क्या करेंगे यार हम? तो उसकी करो ना, जिसने कपड़े पहने हैं, जिसकी चॉइस है, जिसने ख़रीदे हैं, जिसने सिलवाए हैं। ये है इम्पैक्टफुल वर्ड। जैसा बैठिए ना। अभी तक मैंने कुछ लोगों का नाम पूछा तो मैंने सिर्फ इतना सा कहा कि आपका अच्छा सा नाम क्या है। अंग्रेज़ी में इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज़ योर गुड नेम, यही कहते हैं ना। अगर मैं यूँ कहूँ, मे आस्क यू गुड नेम प्लीज़, फ़र्क है कुछ? व्हाट इज़ योर गुड नेम, व्हाट इज़ योर गुड नेम, व्हाट इटसेल्फ इज़ ए वटा। सो सिंपल सी बात है, व्हाट इज़ योर नेम अंग्रेज़ी में ना, व्हाट इटसेल्फ इज़ ए वटा। वटा क्या होता है? पत्थर, पत्थर, पत्थर। तो कोशिश कीजिए ना, पोलाइट हो जाइए ना। व्हाट इज़ योर नेम, मे आई आस्क योर गुड नेम प्लीज़। इम्पैक्टफुल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम, तो कोशिश कीजिए सीखने की, आगे बढ़ने की। इस तरह के अल्फाज प्लीज़ लगाइए, कुछ और लगाइए। ठीक है जी, तो इम्पैक्टफुल वर्ड्स। आगे चलिए। बोलते हुए अल्फाज के साथ टोन, पिच, पेस, पॉजेज ऑफ स्पीच कैरीज मोर वेट देन द वर्ड। मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। पहली बात है कि आपकी जो टोन है, हमारी पिच है, पेस है, पॉज, 3-4 चीज़ें। टोन क्या होगी? अंदाज़ा को गैस कीजिए। सॉरी, हाँ बोलें। फ्रीक्वेंसी लिखती है ना, पेस फ्रीक्वेंसी है। टोन होगी फ्रेंडली है, फ्रेंडली है। ओके, और शाबाश शाबाश। और एंग्री ना हो तो इसका उलट क्या है? एंग्री के उलट पोलाइट हो। पोलाइट हो, धीमा लहजा, मीठी ज़बान। क्या क्या? धीमा लहजा, मीठी ज़बान। अगर आपने सीखना है ना तो जनाब मोहतरम कासिम अली शाह साहब की देखिएगा ना, उनकी वीडियोस, उनका बोलने का स्टाइल, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट और उनका धीमा लहजा और मीठी ज़बान देखिए ना। एज ए रोल मॉडल फॉर अस। सही है, धीमा लहजा, मीठी ज़ुबान। ये क्या है? ये टोन है। पिच क्या होती है? आवाज़ का
بھاری ہونا, اتار چڑھاؤ. Where there is something very important, we need to enhance the pitch of our communication, okay? Yes. However, don't bother about small things. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان نہیں ہوا کرو. پچ کہاں گئی؟ چھوٹی 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 چیزوں کے لیے اتنا پریشان نہ میں ڈسونا نہ. However, this is the thing which is going to impact your career, the thing which is going to impact your personality, yes, that is important and that needs to be focused. پچ کہاں گئی؟ تو جس پچ کو ویری کرنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ پیس. میری اسپیڈ کیسی ہے؟ بولے جا رہا ہوں, بھاگے جا رہا ہوں. ایسی اسپیس رکھیے کہ لوگ سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایسی پیس رکھیے. پازز, پازز کیا ہوتے ہیں؟ بولتے بولتے تھوڑی دیر کے لیے, بولتے بولتے تھوڑی دیر کے لیے. میں نے تو نہیں کہا. اگر ہم چلتے چلتے تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاز لینا. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ چلتے چلتے ذرا سی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. چلتے چلتے تھوڑی دیر کے لیے پاز دیں تو آپ کے آڈینس متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا, چپ کیوں ہو گئے. تو پازز بڑا امپورٹنٹ رول. میں نے نہیں کہا. کمال تو پاز کا ہے نا. تو یہ سیکھیے, یہ ہم نے سیکھنا ہے. چلتے چلتے تھوڑی دیر کے لیے اگر میں پاز دوں تو اس کو, تو یہ چیزیں استعمال کرنی ہے. کیریز مور ویٹ دین دا ورڈس. الفاظ سے زیادہ یہ الفاظ بھی امپورٹنٹ ہیں, امپیکٹفل, بٹ یہ ٹون, دھیما لہجہ, میٹھی زبان, پچ, آواز کا اتار چڑھاؤ, اس کی سگنیفیکینس, اس کی امپورٹنس, اور اسپیس, اسپیڈ آپ کی, پر ورڈ کتنے, پر منٹ کتنے ورڈ بول جاتے ہیں, پازز دینا, یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آتا ہے دا لیٹر, دس ون, لیٹر بعد والا, کنوے دا ایموشنز اینڈ میننگ ریگارڈ لیس آف دا کانٹینٹ آف دا میسج. میسج کا کانٹینٹ کوئی بھی ہو, الفاظ کچھ بھی ہو, بلیو ان می, الفاظ کے بعد جو اس کی ادائیگی ہے نا, دیٹ میٹرس. ہے نا, پتہ چل گیا نا. ابھی اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے. تو اس لیے اس میں ہمارے ایموشنز بھی شامل ہیں, جذبات ہمارے شامل ہوتے ہیں. میری ادائیگی کیسی ہے الفاظ کی. جب میں الفاظ ادا کر رہا ہوں, جب میں کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں, جب میں آپ سے مخاطب ہوں, تو میں کر کیا رہا ہوں, تو میں کر کیا رہا ہوں, میرا چہرہ کیا کہہ رہا ہے. ویری امپورٹنٹ. اوکے, نیکسٹ از, ایک ویڈیو ہے, پھر کبھی دیکھ لیں گے, آج ٹائم نہیں ہے, بٹ میرا وعدہ ہے آپ سے دکھائیں گے آپ کو. کمیونیکیشن ایفیشنسی. ڈونٹ بی ڈسٹریکٹڈ بائی پلینگ ود پوائنٹر, مارکر, اسکریچنگ, سنفنگ. کئی لوگ ایکچولی یہ کرنا تھا, مجھے وہ بتانا تھا, سوری, یہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, کسی چیز سے نو, سنفنگ, اسکریچنگ, خارش کرنا نہیں. ویری دا پچ آف واٹ یو سے, اس کی ہم بات کر چکے. جہاں اس کی امپورٹنس دینی ہے, جہاں سگنیفیکینس ہائی لائٹ کرنی ہے, جہاں آپ فیل کرتے ہیں کہ یس مجھے اس پہ فورسفلی بات کرنی ہے, مجھے بولنا ہے, تو وہاں اپنی پچ ذرا اونچی کر دیجیے, اور ساتھ اپنے جذبات کو بھی شامل کیجیے, چہرے کو بھی شامل کیجیے. جب آپ فورسفلی کہتے ہیں تو چہرہ بھی اس کی غمازی کرے اور اس کا ساتھ دے. ٹھیک ہے جی. دین یوز پازز ویئر نیسسری. ابھی ہم نے پازز کی بات کی جہاں ضرورت پڑتی ہے. پروجیکٹ یور وائس ٹو دا بیک آف دا روم, اتنا ضرور بولیے کہ پیچھے تک آواز جائے. اینڈ سے ایوری ورڈ کلیئرلی, ایک ایک لفظ کی ادائیگی مکمل طریقے سے کیجیے. منہ میں الفاظ رہنے نہیں چاہیے, ادا ہونے چاہیے. فائنلی اوائڈ آرٹیفیشیل فلرز. یہ آرٹیفیشیل فلرز کیا ہوتے ہیں؟ سنا ہے کبھی کسی کو بولتے ہوئے؟ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ایکچولی تو جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو بیسیکلی ہم آگے کے لیے سوچ رہے ہو, تیاری کم ہوتی ہے یا ایک عادت بھی بن چکی ہوتی ہے. آرٹیفیشیل فلرز میں ایک چیز اور بھی آتی ہے, وہ تکیہ کلام بھی اسی میں آتا ہے. سچ ایز you see this is something very important, you see this is you will have to learn.
مطلب اردو میں مطلب بڑا کہتے ہیں. میرا مطلب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مطلب آپ اگر کریں گے تو مطلب پھر ہی ہوگا نا مطلب. اوکے یو سی مطلب تو یہ کوشش کیجئے اگر ہم میں آلریڈی موجود ہیں تو ان کی پریکٹس کریں اور اس کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ بیریئرز ہیں, ڈسٹریکشن ہے. از اٹ اوکے؟ اچھا اب آتے ہیں باڈی لینگویج کے اوپر جہاں ہم بول کچھ نہیں رہے لیکن جیسچرز. آئیے دیکھتے ہیں فیشیل ایکسپریشنز ویری امپورٹنٹ. فیشیل ایکسپریشن میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. کیا ہیں؟ میرے چہرے پر آئیز اور لپس. کیوں لپس؟ کیوں؟ مسکراہٹ. ٹھیک ہے. آنکھیں بھی بولتی ہیں, آنکھیں بھی مسکراتی ہیں اور دونوں کا کمبینیشن بڑا ہی خوبصورت ہے. تو یہ کانفیڈنس شو کرتا ہے, افیکشن, پیار, محبت, دوستی شو کرتا ہے. ٹھیک ہے. آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہو, نوڈنگ کر رہے ہوں آپ کسی کی بات سنتے ہوئے, چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور آنکھیں میں آئی اپنے کر کے. از دیٹ اوکے؟ تو فیشیل ایکسپریشنس ہونے چاہیے, آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. آئی ٹو آئی میں ابھی یہاں آتا ہوں تو ادھر توجہ ہوتی ہے اور میں موو کرتا ہوں پھر پاؤں کی آواز تو نہیں آتی کیونکہ میں نے اسکرین کے سامنے نہیں کھڑے ہونا, میں بتا دوں نا آپ نے کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے. یہ میرا موومنٹ ہے, پھر میں یہاں پہ آ جاؤں گا. اوکے. اب میری توجہ ادھر زیادہ ہے کیونکہ میری طرف دیکھ رہے ہیں, آپ ادھر ہیں اینڈ سو آن. تو ایک ہوتا ہے آئی کانٹیکٹ مینٹین رکھنا, ایک نئی چیز ہے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ. آئی کانٹیکٹ ایسے تیرتی ہوئی نظریں, ہاں میرا آئی کانٹیکٹ تو سب کے ساتھ ہے, بٹ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندے کی آنکھوں میں چند سیکنڈ کے لیے دیکھنا, زیادہ نہیں دیکھنا. غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تھوڑی ایک دو سیکنڈ کے لیے سب کو دیکھنا. ٹھیک ہے جی. جسچرز. ٹھیک ہے. پوسچرز آگے. پوسچرز یا میرے کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ اس کو پیسیو کہتے ہیں. لیٹ می شو یو. دس از authority. This is authority. This is authority. This is passiveness. تو میرا پوسچر کھڑے ہونا ہے, کھڑا ہوں گا تو یہ میرا ہاتھ نیچے, دائیں ہاتھ اس کے اوپر ہوگا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ایسے کھلے گا, جسچرز ہیں, ہینڈ جسچر, ایسے کھلے گا. آپ بتائیے, نہیں آپ بتائیے نا, انگلی نہیں کرنی, آپ بتائیے, نو آپ بتائیے نا, ایسے ہاتھ جائے گا اور پھر یہاں واپس آ جائے گا, اس جگہ پر رکھیں گے. اس کو اوپن کیجئے. آپ ہیں, میں ہوں, وی آر آل فرینڈس. میں کچھ بولا نہیں بولا تو آپ نے کیسے کہہ دیا؟ دس از باڈی لینگویج. باڈی لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے, اپنے جسچر سے کچھ ایسی بات کر جائیں آپ اس طرح کہ دوسرا بندہ اس کا میننگ سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. رائٹ جی, گڈ. تو پوسچرز کھڑے ہونا کا طریقہ, جسچرز, ہینڈس. اکثر لوگوں کے ہینڈس یہ اسٹائل سوری بہت ہی برا لگتا ہے مردوں کے لیے خاص طور پر, خواتین کے لیے بھی یہ, مردوں کے لیے بھی. یہاں رکھیے, یہاں کھولیے, ایسے ٹلٹ کیجئے اپنے سر کو, ساتھ لے جائیے. آپ بتائیے, آپ سب, میں, ہم سب, ہاتھوں کا استعمال, اوپن جسچرز ود ہینڈس. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. ایزی آئی کانٹیکٹ اکراس دا آڈینس, باڈی لینگویج کی بات ہو رہی ہے. اسمائلنگ فیس کے ساتھ, ریلیکسڈ پوسچر, ہیڈ اپ بٹ ناٹ ٹلٹڈ, فیسنگ آڈینس. اچھا یہ بھی ایک ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا اس طرح سے. اچھا ایکچولی میں آپ کو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ بتانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ تھی کہ اگر ہم یہ پریزنٹیشن اسکل سیکھتے ہیں تو اس کی ویسے تو 2 دن کی پوری ورکشاپ ہے, کیونکہ آج ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ہم تھوڑے سے ٹائم میں تھوڑی چیزیں سیکھیں گے. پیچھے کیا دیکھ رہے ہو؟ پیچھے کیا دیکھ رہے ہو آپ؟ سمجھ آ گئی؟ تو اکثر ہوتا ہے, تو پلیز ٹرائی ٹو بی فیسنگ دا آڈینس. آخر لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. میں پریزنٹر ہوں, مجھے توجہ میری طرف ہونی چاہیے. مجھے آپ کو اٹریکٹ کرنا ہے, ہر صورت میں آپ کو انوالو رکھنا ہے, آپ کو انگیج رکھنا ہے, ادروائز تو آپ بور ہو جائیں گے. کیونکہ چوبے صاحب چھڈو پرے, بھیج دو سلائڈیں, خود پڑھ لیں گے, پریزنٹیشن دے دیں گے, تو کی فائدہ نہیں بھائی, میرا ہی فائدہ ہے. اسی چیز کو تو پیسے ملتے ہیں, ورنہ تو یہ گوگل بھی پہ بھی پڑی ہوئی ہیں سلائڈ. از اٹ اوکے؟ دین از اوپن جسچرز ود ہینڈس. اس کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. کوشش کیجئے کہ ہمارے ہاتھ کھلے ہوں, ایسے نہ ہوں, ایسے ہوں. ہاتھ یوں رکھیے پلیز. آپ
ऐसे, ठीक है जी। नेक्स्ट इज स्माइल, फ्रेंडली एक्सप्रेशंस, इसकी हमने बात कर ली। आंखें और लिप्स, स्माइल बहुत पावरफुल मैसेज देते हैं। स्टेज एंड फ्लोर मूवमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टेज है, ये फ्लोर, मैं अभी तक यहाँ नहीं खड़ा हुआ ना, मैं इसका हाथ लगाया। तो ये स्लाइड्स, हमारा जो एरिया है ना खड़ा होने का, यहाँ स्लाइड, ये जो स्क्रीन है उसके साइड वे डायगोनल खड़े होना है। डायगोनल क्या होता है? तिरछा, ऐसे नहीं। ऐसे हो तो सिर्फ मैं आपकी तरफ हूँ, वो इग्नोर फील करेंगे, फिर जैसा साडा की कसूर है। ओके, दिस इज। और फिर उसके बाद कुछ देर मैं यहाँ रुकूंगा ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एंगेज करते हुए, आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए मैं ग्रेजुअली वहां से मूव करूंगा। पीठ फिर भी आपकी तरफ नहीं होगी और वही पोज मेरा यहां पर डायगोनल। मुझे यहां नहीं खड़े होना प्लीज, उधर या इधर। इज इट ओके? ये छोटी छोटी, ये वैसे बाकी 2 दिन की ये प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन स्किल्स, लेकिन हम टाइम लिमिटेड है। इंशाल्लाह हर हफ्ते जब प्रेजेंटेशंस होगी ना तो साथ साथ मैं आपको टिप्स देता रहूँगा, ठीक है? सही है ना? ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, स्पीकर जो बोल रहा होता है ना, बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा होता है ना, उसका इम्पैक्ट किस तरह से आता है? व्हाट यू से इज 7%। अल्फाज का इम्पैक्ट 7% है। उसके बाद हाउ यू साउंड, वॉइस इंटोनेशन, वॉइस का इम्पैक्ट 38% है। और 55% इज द बॉडी लैंग्वेज, इज द बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो हमें देखना है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। ये देखिए एक मैसेज है, वी नीड टू बी अवेयर दैट इट इज़ नॉट जस्ट व्हाट वी से, जो हम कहते हैं वो अल्फाज होते हैं, दैट मैटर्स, बट हाउ वी से इट, हम बोलते कैसे हैं, हमारी अल्फाज की अदायगी कैसी है, तलफ़ुज़ कैसा है, ओके, कितने प्यार से और कितने इनमाक से और कितनी मज़े से हम वो अल्फाज अदा कर रहे हैं या सुट्टी जा रहे हैं, ठीक है। हाउ वी से एंड व्हाट वी डू व्हाइल वी आर सेइंग इट। एक चीज़ मैं अगर आपसे कह रहा हूँ तो मैं कर क्या रहा हूँ, तो करने से क्या मुराद है? मेरे हाथ और मेरा चेहरा क्या बता रहा है? क्या वो मेरे अल्फाज का साथ दे रहे, मेरी टोन का साथ दे रहे, ऊंची नीची पिच का साथ दे रहे? तो ये ज़्यादा ठीक है जी, ओके। अच्छा, ये एक वर्ड, एक स्टेटमेंट है, हम सब बोलेंगे, ठीक है, सब बोलेंगे, यूँ लिखा हुआ आएगा, उसमें हमने अल्फाज मैं आपको दूंगा 7%, उसकी वॉइस और बॉडी लैंग्वेज आपने देनी है, और देखते हैं कि हम इसकी अदायगी कैसे करते हैं और चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे लेते हैं। इज दैट ओके? जल्दी जल्दी उधर से शुरू करेंगे, आप तीनों की बारी, फिर आप तीनों की बारी, फिर आप 3, फिर आप 4, फिर आप 2, आपकी बारी भी। इज दैट ओके? चलिए, हियर वी गो। डियर मामा, आई लव यू सो मच। जी, कैसे कहेंगे? मैं नहीं मामा, बट सपोज के सपोज मामा इज ओवर हियर, प्लीज। बैठ के, हाँ, सिर्फ हमने अदायगी देखनी है और चेहरा देखना है। सब देखिए जी। Dear Mama, I love you so much. थैंक यू। Dear Mama, I love you so much. 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 डियर मम्मा आई लव यू सो मच। सर मैं भी हूँ। अच्छा, हाँ बोलिए। जी, डियर मामा आई लव यू सो मच। एक फ़र्क महसूस हुआ है पहली दफ़ा, किस चीज़ का? पॉज। फील हुआ है ना? मुझे तो फील हुआ है, तो पॉज की वैल्यू है ना जी। डियर मामा आई लव यू सो मच। आप दोबारा कीजिए। डियर गुड डे, गुड, रेस्पेक्ट के साथ थोड़ा सा और भी फिर मैं भी बताऊंगा जी। Dear Mama, I love you so much. डियर मामा आई लव यू सो मच। डियर मामा आई लव यू सो मच। Dear Mama, I love you so much. डियर मम्मा, डियर मम्मा आई लव यू सो मच। सर समटाइम्स ये डियर मामा भी बन जाता है। नहीं, चले खैर जी। Dear Mama, I love you so much. देखिए, 2-3 चीज़ें आपने डिफ्रेंसिएशन देखी होगी। एक पॉज की बात हुई, एक उन्होंने यहाँ पे हाथ रखा, और उन्होंने एक पीछे से सो पे ज़्यादा जोर दिया, डियर मामा। अब टोन देखिए ना,
Dear Mama, I love you so much. मेरा सर किधर गया? Dear Mama, I love you so much. Are you with me? Yes. This is basically is the true communication, oral communication, okay? The impactful communication. Is it okay? Yes. تو میں نے اس طرح پہلے بھی آپ کو کچھ الفاظ بتائے, ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے اور بھی انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں گے. اوکے جی, نیکسٹ موو, انرجی ہونی چاہیے. انشور یو آر ناٹ ٹائرڈ اور ڈسٹریکٹڈ. نہیں بھائی, allow your enthusiasm and feeling about the subject to be fully expressed. جیسے آپ چیمپئن ہیں کانفیڈنس بلڈنگ کے, جیسے آپ چیمپئن ہیں کمیونیکیشن کے, آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. آج آپ اس لیے آئے ہیں, آج ہمیں سکھائیں گے کہ کمیونیکیشن, میں نے نہیں کہا. Okay, then assume that your audience really want to know about your subject. یہ تیار ہو کے آپ آئیں گے. Be upright, positive and confident. Right? Energy. آگے چلیے, involvement. Sell the benefits of what you have to offer as takeaway. Confidence پہ اگر آپ بتاتے ہیں نا کہ what are the benefits of confidence, تو اس طریقے سے بتائیے کہ جیسے آپ ہمیں قائل کر رہے ہیں, ہمیں آپ انفلوئنس کر رہے ہیں, آپ ہمیں سیل کر رہے ہیں کہ look, confidence is something very, very important in your personal life, in your social life and in your professional life. Okay? So building today I am going to talk to you how this confidence can be built. Would it be okay? Are you with me? So here we go. ٹھیک ہے. And link themes with the concerns of your audience and you want to learn when you see the point of it. جب مجھے کوئی چیز سیل کی جا رہی ہوتی ہے, اس کا پوائنٹ بتایا جا رہا تھا کہ میری زندگی میں اس کا کیا فائدہ ہے, اس کو کہتے ہیں what is in it for me. تو میں نے کی اردو میں کیا کہتے ہیں what is in it for me؟ مطلب نہیں آپ ہی بتائیے نا, کچھ نہیں کہا جائے گا. what is in it for me اردو میں کیا کہیں گے؟ اس میں میرے لیے کیا ہے؟ یہ بھائی بہت دفعہ سوال ہوتا ہے. سو واٹ, تو پھر کیا ہوا, میں نے کی اور مجھے کیا فائدہ؟ واٹ از ان اٹ فار می, میرے لیے کیا رکھا ہے اس میں؟ تو اس کو جب ہم ایڈریس کریں گے تو دوسرا بندہ خوشی خوشی جائے گا, آہا کیا بات ہے, مزہ آ گیا, یہی چاہیے تھا, آج پتہ چلا ہے. اوکے, آگے چلتے ہیں. اچھا, یہ ٹریکٹ ٹیکنیک ہے, بڑی خوبصورت ہے. اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو آپ کو میں نے تھوڑی سی یوز بھی کی. ٹریک ٹیکنیک کہتے ہیں ڈیلنگ ود دا کویسچنس. کوئی سوال آئے, ہم آخری 2 سیشن میں اس کی پریکٹس کریں گے, پہلے نہیں کریں گے. پہلے ہم ذرا کانفیڈنس گین کریں, ایک سموتھ اس پہ آ جائیں. آخری 2 سیشن میں ہم اس کی ٹریک, TRACT, T اسٹینڈس فار تھینک دا کویسچنر. کوئی سوال پوچھتا ہے تو آپ کہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے سوال پوچھا. میں نے کہا کسی سے, آپ لوگوں نے سوال پوچھا تو میں نے کہا نا تھینک یو ویری مچ فار یور کویسچن. تو پہلے شکریہ ادا کریں, پھر ریپیٹ دا کویسچن. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کا سوال ریپیٹ کروں سب کے لیے پلیز؟ ہاں پلیز. تو وہ کویسچن کو آپ ریپیٹ کر دیجئے, اس کے بعد اس کا جواب دے دیجئے. اگر آتا ہے تو, نہیں آتا تو غلط جواب مت دیجئے. اس کے بعد چیک ود دا کویسچنر کہ کیا آپ کے آنسر سے سیٹسفائڈ ہے یا نہیں. میں نے پوچھا 1-2 لوگوں سے, آر یو سیٹسفائڈ, ڈیڈ آئی آنسر یور کویسچن, آر یو ہیپی نا. ٹھیک ہے. اور پھر آخر میں کہا ونس اگین تھینک یو ویری مچ, TRACT. کوئی اگر ایسے سیشن میں آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے سمپل. کیا آپ اردو میں, آپ کا بہت شکریہ آپ نے سوال پوچھا, آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کا سوال ریپیٹ کر دوں سب کے لیے. ایکچولی میرے دوست یہ پوچھنا چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے نا جی, اس کا جواب میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے. آر یو سیٹسفائڈ, کیا میں نے آپ کے سوال کا صحیح جواب دے دیا, آپ خوش ہیں؟ جی سر, ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ. پوری ٹریکٹ آگے کہ نہیں آ گئی اپنے الفاظ میں؟ ہاں, تو دیکھیے سننے والا یا سوال کرنے والا کتنا خوش ہوگا. ٹھیک ہے. فیلنگ نروسنس, وہ کہہ رہے تھے نا آپ لوگ کیا ہوگا, نروسنس کیوں ہوتی ہے؟ عام طور پر تیاری نہیں ہوتی, نالج نہیں ہوتا اس کے بارے میں, شارٹ کٹ پہ چلتے ہیں, ڈکٹو کاپی کر لیتے ہیں, جو چیٹ GPT بتاتا ہے AI اسی کو کاپی کر لیتے ہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. لیک آف پریپریشن, تیاری نہیں کرتے ہم. لیک آف انتھوزیازم, جذبہ نہیں ہوتا, کچھ کر گزرنے کی جستجو نہیں ہوتی. اور لیک آف کانفیڈنس, ان تینوں کی وجہ سے پھر کانفیڈنس میں نہیں رہتا. اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے, یا اللہ اس طرح رکھیں, یا اللہ آج کی پریزنٹیشن ہو جائے, یا اللہ اس طرح رکھیں. ٹھیک ہے, اوے میرے لیے دعا کرنا, اوے میرے لیے دعا کرنا, یا اللہ.
नॉट एट ऑल, तैयारी कीजिए ना, कुछ नहीं होने वाला। तो इस वजह से हम नर्वसनेस फील करते हैं, ज़ुबान सूखती है, हाथ कांपते हैं, पाँव कांपते हैं और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, पानी पे पानी पीने की कोशिश करते हैं, ज़ुबान सूख, तो ये नर्वसनेस कहते हैं, ठीक है। नर्वस फील करता है बंदा, घबराया हुआ होता है। इसको बिकमिंग कॉन्फिडेंट, सबसे पहली बात है कि वेल प्रिपेयर्ड, जितनी तैयारी करें उतनी कम है। तैयारी करें और उसके बाद क्या करें, इसकी रिहर्सल करें। तैयारी करने के बाद शीशे के सामने खड़े हो जाएं, ठीक है, रिहर्स कीजिए प्लीज़, आईने के सामने खड़े हो जाएं, कॉलीग्स के सामने, दोस्तों के सामने, बहन भाइयों के सामने, उनसे कहिए जी ठीक है, अपने लैपटॉप पे खड़े होकर ऐसे ही करें ना जैसे कर रहे। रिहर्सल में और प्रैक्टिस में क्या फ़र्क है भाई द वे? प्रैक्टिस भी तो ये चीज़ होती है ना, कोई फ़र्क है? सॉरी, हाँ शाबाश। और एक लफ्ज़, हाय, प्यार से कहिए ना, जो कह रहे हैं बहुत अच्छा कह रहे हैं, लेकिन ज़रा और अच्छे तरीके से कह रहे हैं। रिहर्सल का मतलब होता है कि बेशक आप आंखें बंद करके ना अपने ख्यालों में कर रहे हैं, टक 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 टक, मैं ये कहूँगा, फिर मैं कहूँगा, मैं ये कहूँगा। रिहर्सल आपकी बात बजाय कि इन रियल सेंस जो आपने करना है जाकर वही करें किसी के सामने, और उससे फिर फीडबैक लें। आप बताइए जी और क्या बेहतर कर सकता हूँ मैं, ये क्या अच्छा किया, ठीक है। नो योर सब्जेक्ट फुली, जो आपने बताना है, एंड यूज़ रिलैक्सेशन टेक्निक्स। जब नर्वसनेस होता है ना, बंदा घबराया हुआ होता है, तो कुछ टेक्निक्स हैं, बड़ी सिंपल सी 2 टेक्निक्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी पॉजिटिव रिलैक्सेशन टेक्निक्स क्या है, सुना है कभी? हाँ जी, आपने सुना है, बताइए ना हमें। सर ब्रीथिंग मतलब पेसिंग होती है कि हाँ कीजिए। से पहले पेसिंग चलिए आप। चलिए, अगर आप बैठे हुए हैं और आपको आवाज़ दी जाती है तो फिर इसके अलावा ठीक है। आपकी पेस होती है नॉर्मल होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, सब करते हैं अभी, राइट। ब्रीदिंग टेक्निक क्या होती है? हम एक लंबा सांस लेते हैं नाक के ज़रिए, ऐसे करके, ऐसे करें सब लोग, दाएं हाथ ऊपर आए, खब्बा नीचे, सज्जा ऊपर, ठीक है। नाक से लंबा सांस लें और वो सांस आप फेफड़ों की बजाय पेट की तरफ लेके जाएं उस हवा को, ठीक है। मैं करता हूँ, फिर आप भी कीजिएगा। अभी नहीं आप फिर 1 सेकंड, 1 2 सांस रोकना है उसी तरह, 1 2 3 4 5 के बाद फिर उसी सांस को आपने निकालना है बाहर, आहिस्ता आहिस्ता, मुंह के रास्ते। खींचा था तो नाक के रास्ते, निकालना है तो मुंह के रास्ते। पहले मैं करके दिखाता हूँ, फिर आपने सब करना है आंखें बंद करके। हल्का फुल्का हल्का फुल्का, राइट। अब कीजिए, आंखें बंद कीजिए, ऐसे करके नाक के जरिए पूरा सांस लीजिए, पेट में जाइए, ले जाए उसको, हवा को, और 5 गिनिए दिल में। नो सीरियस प्लीज। जब सांस निकल रहा होता है ना, तो कैसा लगता है? हल्का महसूस होता है बंदा। तो ये 3 दफ़ा जब आपकी बारी आने वाली हो या आपका नाम पुकारा जाने वाला हो, तो ये टेक्निक है ब्रीदिंग टेक्निक, इसको कहते हैं। अब स्टार्ट हो जाए, 3 दफ़ा आप करेंगे, बिलीव इन मी। ओहो, क्या होगा? नींद भी अच्छी आती है। हाँ, वो सोते वक्त जरूर कीजिएगा, यहाँ नहीं यहाँ नहीं। ओके, इज दैट ओके? इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक थ्रू ब्रीदिंग, ठीक है। एक इसका और भी तरीका होता है। फर्स्ट किया, ये मार्कर टाइप चीज़ है, कोई इस तरह की है आपके हाथ में, ठीक है, और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं आपको आई टू आई कांटेक्ट के साथ इतने तरीके से मैं एंगेज किए हुए हूँ, बट आपके साथ तो मैं एंगेज हूँ, आपको मैंने इन्वॉल्व किया हुआ है, बट एट द सेम टाइम मैं कुछ अपने हाथों से कर भी रहा हूँ। और वो क्या कर रहा हूँ आपको पता है? तो ये मेरा ऑक्सीजन फ्लो बढ़ रहा है ब्लड में, ठीक है। मैं आपको नहीं बता रहा, यहाँ रखा हुआ है मैंने, आपको नहीं पता, बट आई एम डूइंग इट। आपके हाथ में मार्कर है या कोई चीज़ है तो उसको प्रेस करें, और लेकिन लोगों को ना पता चले, वो उसी सूरत में कि उनकी तवज्जो आप अपनी तरफ माइल रखें थ्रू योर आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, चलेगा। ये 2 टेक्निक्स हैं जिसमें जब आप नर्वसनेस फील होगी तब नहीं होगी ना। गुड, राइट जी। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस अलाउड, ऊंचा कीजिए अगर करना है तो। टाइम देखिए कि आपने जितना टाइम एलोकेटेड है उस टाइम में आप पूरा कर लेते हैं 3 स्लाइड्स को। रिहर्स योर प्रेजेंटेशन सो यू आर श्योर व्हाट यू विल हैव टू से एंड गेट फीडबैक। अगर आपके पास कोई है तो उससे राय लीजिए कि मुझे क्या अच्छा किया मैंने और क्या चीज़ें मुझे और अच्छी करनी चाहिए, ठीक है जी।
اس کے بعد پریزنٹ کیجئے. ویل پریپیئرڈ ریڈی, ویل پریپیئرڈ اسٹڈی, ٹیک سیورل سلو ڈیپ بریتھ جو ابھی ہم نے کیا. لک ایٹ یور آڈینس اینڈ ہیو اے جینٹل اسمائل بیفور یو گریٹ. گریٹ کس کو کہتے ہیں؟ آپ یہاں آئے ہیں تو بیسیکلی اس میں ایک فنکشن ہوتا ہے جس پہ مجھے لیپ ٹاپ پہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم یہ سلائڈ ختم کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ایسے بھی کھڑے ہیں تو آپ السلام علیکم, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کھڑے ہوں, سب کی طرف آئی ٹو آئی کانٹیکٹ مینٹین کریں, اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, چہرے پہ مسکراہٹ, یہ بھی کہتے ہیں نا, جینٹل اسمائل ہو اور آپ گریٹ کریں, اور اس کے بعد اپنے ٹاپک بسم اللہ کر کے پریزنٹ کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, اور پھر کیا کریں, اپنی سکسیس کو انجوائے کریں, رائٹ جی. سو ناؤ یو ہیو دا فائنل چانس ٹو آسک دا کوشچن ٹوڈے. 4 بجے تک ٹائم ہے نا ہمارا؟ جی چلیں, آئی ایم آن ٹائم. جی, یو ہیو دا فائنل چانس ایز فار ایز ٹوڈے از کنسرن. اینی کوشچن, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو آسک پلیز. یس, تھینک یو. جی یہ فارمل اور پروفیشنل انوائرمنٹس کے لیے بھی ہے. اگر آفس میں کوئی ایسے پریزنٹیشن ہے اس میں بھی اسمائل ہونی چاہیے یا اس میں سیریس ایکسپریشن؟ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سوال پوچھا. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کا سوال کوشچن ریپیٹ کر دوں. آپ کا اچھا سا نام کیا ہے پلیز؟ سوری, آبنوش پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جو اسمائل ہے کیا ہم سوشل سرکل میں بھی اسمائل دیں, اور کیا اگر ہم آفیشیلی یا آفس میں ہیں یا ورک پلیس پہ ہیں کیا وہاں پر بھی یہ اسمائل دی جا سکتی ہے؟ یہی آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں. میرا جواب کچھ اس طرح سے ہے. ایک ہوتی ہے اسمائل جس میں دانت نظر آتے ہیں میری طرح, ایک ہوتی ہے اسمائل جس پہ دانت نظر نہیں آتے بٹ آپ کا چہرہ بڑا ریلیکسڈ اور کمفرٹیبل فیل کرتا ہے, اور آپ کی اسمائل ڈھونڈنی پڑتی ہے اور فیل ہوتی ہے. نظر کم آتی ہے, فیل زیادہ ہوتی ہے. اوکے, تو یہ ہر جگہ ایک کام آئے گی. ہے ڈڈ آئی آنسر یور کوشچن؟ آر یو ہیپی, آر یو سیٹسفائڈ؟ تھینک یو ونس اگین فار آسکنگ کوشچن. یہ کون سی ٹیکنیک ہے؟ TRACT, ٹریکٹ ٹیکنیک. اوکے, تھینک یو ویری مچ. جی, اور کوئی سوال؟ جسٹ فیل فری پلیز. آپ نے پوچھنے ہیں, اب پہلا سیشن ہے, شاید ابھی اتنا اوپننیس نہیں ہے, بٹ لیٹر آن جو ہم آگے پروسیڈ کریں گے آپ کا فرض بنتا ہے کہ کویشچن پوچھیے آپ. سر اگر جی. کوئی انگیج نہیں ہے پریزنٹیشن میں یا کوئی بھی بات کرتے ہوئے, ہاں, تو ان کو بلانے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ ان کے نام سب سے پہلی بات یہ ہے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے سوال پوچھا, سوال آپ نے سن لیا. اگر آپ کے ساتھ کوئی انگیج نہیں ہے تو ان کو انگیج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی انگیج نہیں ہے تو بجائے اس کو کچھ کہنے کے میں اپنے آپ کو پہلے ایویلیویٹ کروں کہ میں انگیج کیوں نہیں کر پا رہا. کیا میں مونوٹون چل رہا ہوں؟ مونوٹون کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ایک ہی سپیڈ میں. اچھا بچوں, آج ہمارا سبق یہ ہے, آج ہم یہ کریں گے, آج ہم وہ کریں گے, آج ہم نے پریزنٹیشن اسکل سیکھنا ہے, اس کے بعد 5 ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے, پھر ایک ٹاپک ہم ہر انشاءاللہ بدھ والا دن کیا کریں گے. آپ کے پاس 3 سلائڈیں آپ کو بنانی ہوں گی. یہ ہر آپ کی ٹاپک کا جو ٹائم 6 منٹ ہوگا, اس کے بعد اب فیڈ بیک ہوگا, کچھ فیڈ بیک ہمارے کولیگ دیں گے, کچھ آپ کے کوچ دیں گے, اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ, ویک ٹو ویک بیسس پہ ہم اس طرح سیکھنا شروع کر دیں گے. نیندر تے آوے ہی آوے ہوں, نیندر آوے ہی آوے نا, تو پھر اس کا کیا قصور ہے؟ I have to look into it. It is my fault that I couldn't engage my people. I am here in front of you for the last 2 hours. I am still smiling. I am still active. I have energy. I have enthusiasm. How come? کیا آپ کی نظر ہٹ جائے, ادھر ادھر ہو جائے؟ کیوں بھائی؟ It's my part. Did I answer your question? Is that okay? That's how we learn inshallah with the time. جو ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے, پریکٹس ہوتی چلی جائے گی اور اچھا فیل ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی, اور سوال؟ بڑے اچھے سوال ہو رہے ہیں, پوچھیے پلیز. اسی سے لرننگ ہوتی چلی جا رہی ہے. پلیز ذرا سوری. ہاں تو کوشچن ہی ہے نا یہ. اچھا جی جی, بریدنگ ٹیکنیک ہے. ہاں ہاں اگر آپ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں, ہاں, ایک ہی جگہ پہ آپ کھڑے ہو کے بات کیے جا رہے چاہے آپ کسی بھی انداز میں کر رہے ہیں, تب آپ کو انزائٹی آ سکتی ہے. آپ کو چاہیے کہ موو کریں. ہائے ہائے,
ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹੈ? अब्दुल करीम सर। अब्दुल करीम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। कयूम, अब्दुल कयूम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। यू नो, उसको मैं ऐसे ट्रांसलेट करता हूँ। एक वर्ड होता है काइनेसिस, सुने क्या होता है काइनेसिस? काइनेटिक का वर्ड सुना है? काइनेटिक कहते हैं मूवमेंट को। द मोर यू मूव, द मोर यू आर इन काइनेसिस, there would be a more blood flow and that is going to increase your energy level. Then that is why I am telling you I am not a podium person. तो आपने देखा, अगर मुझ में अभी भी 2 घंटे बाद भी एनर्जी है तो उसकी शायद यही वजह है। और आपका बहुत शुक्रिया, इसको आपने पॉइंट आउट किया और खूब किया। कयूम साहब, थैंक यू वेरी मच। जी, और आपका फिर आपका जी। अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं तो हाँ। वहाँ पे भी हम जो क्वेश्चन पूछेगा उससे यही कहेंगे थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। नहीं, मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। जब आप रोल में होते हैं ना, सॉरी, जब आप यहाँ रोल में हैं और ऑडियंस में से कोई सवाल पूछता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? इंटरव्यू में नहीं ऐसा होगा। लेकिन बहुत शुक्रिया कि आपने सवाल पूछा, क्लैरिटी हो गई। पूछा करें प्लीज़। जी प्लीज़। जी 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 बिल्कुल जी अक्सर होता है कि स्पीकर प्रेजेंट कुछ कर रहा होता है, वो बातें बहुत अच्छी कर रहा होता है, जी लेकिन उसकी जो बातें होती है वो उसकी पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करती। जी। तो क्या ये इम्पैक्ट पड़ता है सुनने वाले पे? इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। इसकी 2 कैटेगरीज हैं। एक, अगर स्पीकर जो है वो एक अथॉरिटी है, क्या? एक स्पीकर अगर वो अथॉरिटी है, और यूजुअली अथॉरिटी CEO, COO इस टाइप के लोग जो होते हैं ना, वो यहाँ खड़े होकर बात करते हैं, बिकॉज ये उनकी अथॉरिटी है, राइट? और उनकी अथॉरिटी इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, इतनी इन्फ्लुएंशियल होती है कि वो फिर वो जो है ना, उनका पहनावा या वो है, वो ज़िमनी रह जाता है, वो पीछे चले जाता है। ज़्यादा फोकस किस पे होता है कि CEO साहब बात क्या कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू क्या है, वो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, तो लोग उधर ज़्यादा अटेंटिव होते हैं। सिंस वी आर ऑल बिगिनर्स लाइक मी, तो हम तो यहाँ से शुरू करेंगे ना। कल जब आप CEO बन जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर हो सकता है कि ये सवाल आपके लिए कोई माने ना रखता हो। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? आर यू हैप्पी? पक्का? थैंक यू वंस अगेन। जी, थैंक यू वेरी मच जी, आप बहुत अच्छा पूछ रहे हैं जी। आप कुछ पूछिए ना। क्यों? अच्छा, हमें से 2-3 लोग मुझे चाहिए जो रिपीट कर दें मोटी मोटी बातें जो आज हमने डिस्कस की, सो दैट कि जब हम नेक्स्ट वेंसडे को मिलें तो हमें सरप्राइजेज ना हो। ठीक है? 1-2 इधर से बता दें, 2 उधर से बता दें। हमने क्या आज डिस्कस किया? जी बेटा बोले ना, आपने तो नेक्स्ट वेंसडे को बोलना ही है, तो यही अपनी झिझक ख़त्म कर लें, खड़े होकर बताएं। बल्कि आप आए ना। हाँ मेरा सोना, आशीर्वाद दो सबसे पहले। शाबाश। अच्छा, 2-3 चीज़ें बताइए जो हमने आज डिस्कस की फॉर द फ्यूचर नेक्स्ट वेंसडे के लिए। नहीं, स्टार्टिंग से बताइए, सीक्वेंस बन जाएगी। ज़रा ज़ोर से बोलिए, मुझे ना बताइए, कॉलीग्स को बताइए। गुड जी, शाबाश जी। हाँ बोले, क्या हो जाएगा, मैं हूँ ना, बोले। हाँ शाबाश, कुछ जो याद आता है बता दें, जोर से बताइए प्लीज़। शाबाश। नेक्स्ट वेंसडे आके हम क्या करेंगे? हम अपने टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? कॉन्फिडेंस। ओके, कितनी स्लाइडें बनानी है? 3 स्लाइड्स बनानी है। 3 स्लाइड्स के क्या क्या क्वेश्चन या क्या? स्लाइड पे हम बताएंगे कि हमारा टॉपिक क्या है, लाइक उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है। तीसरे में हम दूसरा, ना ओके कोई बात नहीं। हाँ, दूसरे में हम बताएंगे कि हाँ इम्पोर्टेंस बताएंगे, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, शाबाश। तीसरे में हम बताएंगे, हाँ लेट हर ट्राई, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तीसरे में हम क्या बताएंगे? तीसरे में
एंड बताएंगे कि इससे क्या डेवलप इसको डेवलप कैसे किया जा सकता। हाँ, अब तेज तेज बताएं तीनों चीज़ें। ओके, हमारे पास टॉपिक होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस का, हमने Good. उसको प्रेजेंट करना है, हमारी 3 स्लाइड्स होंगी। तो पहली स्लाइड ये होगी कि कॉन्फिडेंस क्या है, उसको डिफाइन करेंगे। दूसरे में दूसरे में ये होगा कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है, और तीसरे में ये होगा कि लाइक उससे क्या डेवलप्ड होता है, या ये टॉपिक हम क्या- कैसे हाँ, कैसे कैसे डेवलप develop कर कर सकते सकते हैं, हैं। कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप कर सकते हैं, बस इतनी सी बात थी। तो परेशानी किस चीज़ की? आप कर सकते हो, सब कर सकते हैं। एक थोड़ी सी झिझक है, एक थपकी चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो बेटा। अच्छा, सही है। इधर से जी, नहीं आप बहुत बोले, आप आ जाए ना। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा आपकी झिझक ख़त्म हो। कलीग्स को बताइए, ऐसे ऐसे याद रखिए, ये शाबाश। ये पता है वाडा साहब चले गए तो जब कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और कुछ यूं करके कोई खड़ा होता है ना, तो दूसरा पूछता है यार तो राइजिंग स्टार तो नहीं तुम? तो ये ब्रांड उसकी आइडेंटिटी है। जी बेटा। सर अभी जैसे वो मेरी बहन बात कर जी। रही हैं कॉन्फिडेंस की, तो उसमें हमारे पास पहले 5 C's आ जाते हैं। जी। 5 C's में हमारे पास सबसे पहले कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस के बाद हमारे पास कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और फिफ्थ क्रिटिकल थिंकिंग है, और फोर्थ वन आप मेरे माइंड में कोलैबोरेशन। सही। तो ये हमने अगले जितने भी हमारे 5 वीक्स आगे सेशन, ओके, नेक्स्ट वेडनेसडे को हम क्या करेंगे, क्या तैयारी करके आएंगे? कॉन्फिडेंस के बारे में हमने स्लाइड्स क्या करनी है, और हमें कितनी स्लाइड्स करनी है? डेमोंस्ट्रेशन देनी है 3 कितनी? slides। आराम आराम से, जल्दी कोई नहीं, आराम से मज़े से लो ना। नेक्स्ट वेडनेसडे को वी विल बी गोइंग टू मेक 3 slides ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, द स्लाइड नंबर 1 वुड बी अराउंड, इस तरह से बात करें, उर्दू में बताएं। सबसे पहले हमें कॉन्फिडेंस को डिफाइन करना है। कॉन्फिडेंस बेसिकली होता है क्या है, Good. क्या है। और सेकंड स्लाइड में हमने बताना है कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों Good. हम कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं, हमारे अंदर क्यों ये क्वालिटी होनी चाहिए। गुड। एंड थर्ड वन ये है कि हम उसे कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर पहले किसी में है तो वो उसमें और इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, अगर किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कैसे उसे डेवलप कर सकते हैं। और ये 3 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन का टाइम क्या होगा अप्रोक्सीमेटली? 6 मिनट्स। तो बहुत अच्छा बोलते हैं सर अभी जैसे जैसे आप, तो बहुत अच्छा बोलते हैं। शुक्रिया सर। एक मिनट दावी मैं सुबह से देख रहा हूँ, जब से मैं आया हूँ, कि आपका चेहरा ना फीलिंग लेस सा फील हो रहा था मुझे, इमोशन लेस, जैसे पता नहीं किसी परेशानी में है, पता नहीं किस चक्रों में है, किसी सोचों में है। बट मैं हैरान हुआ कि आपके अंदर मेरा फेशियल एक्सप्रेशन दरअसल इस तरह की है, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि एक्सप्रेस फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाते। हाँ तो किया करो ना यार, फिर किसी को कैसे पता चलेगा? सर, अभी आपके सेशन में चले, थैंक यू वेरी मच, इनके लिए क्लैपिंग जी। दैट्स ऑल जी। यहाँ रेड कलर की चिट आई हुई है, मुझे लगता है जब ये रेड आए तो फिर डन हो जाता है। अभी 2 मिनट हैं। ओके जी, विद दैट आई एम सो हैप्पी। आई गेट अ लिटिल बिट स्केयर्ड, थोड़ा सा मुझे फिक्र लाहक थी, सच्ची बात आपको बताऊं, कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन राइट नाउ आफ्टर स्पेंडिंग 2 hours विद यू पीपल, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी कि आपके चेहरों पे जब आए थे तो ज़रा बुझे बुझे से। क्या नाम है आपका? जी, अरिश्पा, अलिश्पा। देखिए अलिश्पा का आप चेहरा देखें, और जब ये मैंने आई थी तो बैठी थी तो उस वक्त इनका चेहरा क्या था। यहाँ आए ना सामने मेरे, you can have a very clear understanding। आप इनके ये बच्चे हैं हमारे, हम कर सकते हैं, यकीन कीजिए हमारे अंदर बड़ा पोटेंशियल है, बहुत कुछ अल्लाह पाक ने हमें दिया हुआ है, बहुत हम मेहनत करते हैं। हमें क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, शाबाश चाहिए, थपकी चाहिए, और लड़कों को हग चाहिए, लड़कियों को आशीर्वाद चाहिए, है ना। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आई रियली एंजॉयड अ लॉट इंटरैक्टिंग विद यू टुडे, एंड होपफुली एज द टाइम पासेस, वक्त के साथ साथ हम मिलते रहेंगे, और फिर जब आप भी परफॉर्म करेंगे तो आप देखिएगा कि आप खुद कहेंगे कि मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं टिक रहे, सही मैं उड्डी उड्डी जावा अब आधे नाल। रियली पक्का? मस्का, मस्का कहते हैं, यस पक्का। लिसनिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच। एज फार एज टुडे इज कंसर्न,